السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. آج 10 اکتوبر 2021 ہمارا یہ لائیو کیو این اے شروع ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ آپ کے جو سوالات مجھ تک پہنچ چکے ہیں آلریڈی، میں سب سے پہلے ان کا آپ کو کوشش کروں گا کہ علمی جواب دے سکوں، اور اس کے بعد پھر جو کچھ وقت رہ جائے گا اس میں آپ حضرات کے جو لائیو چیٹ میں سوالات آ رہے ہیں ان کو بھی لیا جا سکے گا انشاءاللہ۔ تو آج کا جو سب سے پہلا سوال ہے وہ قرآن کریم کے تعلق سے ہے۔ غالباً میں ان سوالات کو ایک مرتبہ کھول لیتا ہوں، 1 منٹ۔ جی، تو سب سے پہلا جو سوال ہے وہ میرے پاس آیا ہے، نو اسلام نو پیس، یعنی نو سے جاننا مراد ہے، نو NO نہیں ہے، KNOW ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم مفتی صاحب، میں محمد شہباز انصاری، اور ان کا سوال یہ ہے کہ مجھ سے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ قرآن میں بچے کا دودھ چھڑانے کے بارے میں 2 مقام پر 2 الگ الگ باتیں ہیں۔ مثلا سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ مائیں اپنے بچے کو پورے 2 برس دودھ پلائیں، اور سورۃ الاحقاف میں آتا ہے کہ دودھ کا چھڑانا 30 مہینے میں ہے۔ تو اس کی وضاحت کر دیجئے۔ یہ جو اعتراض ہے، بلکہ یا کہہ لے سوال ہے، یہ سوال قرآن کریم کے تعلق سے ہے، اور بہت سے لوگ قرآن کریم پر جب اعتراض کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ قرآن نے اگرچہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ اگر یہ خدا کے علاوہ کہیں اور سے ہوتا، یعنی خدا کے علاوہ کوئی اور اس کو نازل کرتا یا کوئی اور اس کو لکھ دیتا، کسی انسانی کام کا یہ نتیجہ ہوتا، تو پھر اس کتاب میں بہت سا اختلاف ملتا، بہت سا کانٹرڈکشن ملتا، لیکن یہ اس پوری کتاب میں کوئی ایک بھی کانٹرڈکشن نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن کریم ایک معجزہ ہے اور خدا کی نازل کردہ کتاب ہے۔ یہ قرآن نے دعویٰ کیا ہے خود قرآن میں۔ تو اب جو لوگ اسلام دشمن ہیں وہ قرآن کریم کے اندر ایسے کانٹرڈکشنز نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جو حقیقتاً کانٹرڈکشن نہیں ہوتے، اس سے کچھ مسلمان بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے مدرسے میں پڑھا ہے، بالکل ابتدائی، یعنی ابتدائی درجات میں، سمجھ لیجئے کہ سال دوم میں، دوسرے سال میں عالم کورس کے، ان کو ایک شعر فارسی کا ضرور یاد ہوگا۔ یہ شعر دراصل کانٹرڈکشن کی ڈیفینیشن ہے کہ کانٹرڈکشن کہتے کس کو ہیں، کب اور کس صورت میں جا کر یہ کہا جائے گا کہ دو اسٹیٹمنٹس ایک دوسرے سے کانٹرڈکٹری ہیں۔ اس شعر میں 8 شرطیں دراصل ذکر کی گئی ہیں، اور 8 شرطوں میں سے جب وہ 8 شرطیں پائی جائیں تو پھر اس صورت میں کہا جائے گا کہ کانٹرڈکشن ہے۔ تو وہ شعر اس طرح شروع ہوتا ہے کہ در تناقض ہشت وحدت شرط دان، کہ تناقض میں 8 چیزیں شرط ہیں، یہ جان لو۔ وحدت موضوع و محمول و مکان، تو ایک تو یہ کہ جو 2 اسٹیٹمنٹس ہیں دونوں کا سبجیکٹ بھی ایک ہے، اور دونوں کا پریڈیکیٹ، موضوع اور محمول دونوں کا سبجیکٹ، اور محمول یعنی پریڈیکیٹ، مبتدا خبر دونوں ایک ہیں۔ مکان یعنی دونوں اسٹیٹمنٹس ایک ہی جگہ سے متعلق ہیں۔ اس کے بعد آگے آتا ہے وحدت شرط و اضافہ جز و کل، یعنی دونوں کے اندر ایک ہی طرح کی، اگر پہلا اسٹیٹمنٹ کنڈیشنل ہے تو دوسرا اسٹیٹمنٹ بھی کنڈیشنل ہے۔ اسی طریقے سے اگر پہلا
स्टेटमेंट किसी खास वाक़ये से मुताल्लिक़ है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी उसी खास वाक़ये से मुताल्लिक़ है। और अगर पहला स्टेटमेंट एक यूनिवर्सल लॉ है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी यूनिवर्सल लॉ है। इसी तरीके से आगे एक और आती है कि कुव्वतो फ़िअल अस्त दर आखिर ज़मान। इसी तरीके से अगर पहला जो स्टेटमेंट है वो किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी उसी चीज़ की पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। इसी तरीके से पहला स्टेटमेंट अगर एक ज़माने और एक पीरियड्स के ताल्लुक से है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी उसी ज़माने और उसी पीरियड के से मुताल्लिक है। जब ये सारी चीज़ें मिलेंगी, तब जाकर ये कहा जाएगा कि हाँ भाई, अब इन 2 स्टेटमेंट्स में कॉन्ट्रडिक्शन है। लेकिन मान लें अगर 2 स्टेटमेंट बज़ाहिर आपको एक जैसे नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक जुमला ऐसा है कि जो एक ज़माने से मुताल्लिक है, दूसरा जुमला दूसरे ज़माने से मुताल्लिक है, बज़ाहिर एक जैसे हैं, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा। मिसाल के तौर पर मैं अगर ये कहूँ कि आज ज़ैद घर में मौजूद है, और साथ में मैं ये कहूँ कि आज ज़ैद घर में मौजूद नहीं है, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, चूंकि दोनों ज़ैद से मुताल्लिक हैं, दोनों आज से मुताल्लिक हैं, दोनों घर से मुताल्लिक हैं। तो ज़मान भी एक है, मकान भी एक है, और इसी तरीके से जो शख्स है जिसके बारे में बात हो रही है वो भी वही है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आज ज़ैद घर में मौजूद है, और साथ में फिर ये कहूँ कि कल ज़ैद घर में मौजूद नहीं था, या सिर्फ मैं कल की भी बात ना करूं, सिर्फ इतना कहूं कि जैद घर में मौजूद नहीं है, तो पहले स्टेटमेंट में मैंने कहा कि आज जैद घर में मौजूद है, और दूसरे स्टेटमेंट में मैंने कहा कि जैद घर में मौजूद नहीं है, तो दोनों के दरमियान कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, क्योंकि पहला जो स्टेटमेंट है वो एक खास जमाने यानी आज से मुताल्लिक है, और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो आम है, वो कल से भी मुताल्लिक हो सकता है, आज से भी मुताल्लिक हो सकता है, आने वाले कल से भी मुताल्लिक हो सकता है, किसी खास लम्हे से भी मुताल्लिक हो सकता है। तो दोनों के दरमियान कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। ये है लॉजिकल डेफिनेशन कॉन्ट्रडिक्शन की। अब कुरान करीम की जिन 2 आयतों का हवाला दिया जाता है, तो सबसे पहली आयत है सूरह बकरा की आयत नंबर 233। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि वल वालिदातु युरदिअन औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन, कि माएँ अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाएं। ये हुक्म नहीं है, ये है कि 2 साल तक दूध पिलाएं। ये उससे पहले भी अगर कोई यानी दूध छुड़ाना चाहे तो छुड़ा सकता है। ये ऐसा कोई हुक्म नहीं है कि इतना ही अगर 2 साल पिलाएगा तब जाकर फर्ज अदा होगा, और अगर 2 साल उसको दूध नहीं पिलाया गया तो ये कोई हराम गुनाह हो गया, ऐसा नहीं है। ये एक आयत है। उसके बाद सूरह लुकमान में भी एक आयत है। अल्लाह ताला फरमाता है कि वफ़िसालुहु फ़ी आमैन, कि दूध का छुड़ाना 2 साल में होगा। वफ़िसालुहु फ़ी आमैन, यहाँ पर और सूरह बकरा की इन दोनों आयतों में, सूरह लुकमान और सूरह बकरा की दोनों आयतों में कोई तारुज़ नहीं है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, दोनों एक दूसरे से मुताल्लिक हैं, दोनों एक दूसरे के मुवाफिक हैं। अब तीसरी आयत है सूरह अहकाफ की। अहकाफ की आयत नंबर 10 है। अल्लाह ताला फरमाता है कि वहम्लुहु व फिसालुहु 30 शहरा, के हमल और फिसाल, हमल और फिसाल 2 लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल किए हैं। ये पूरे 30 महीने में होगा। यानी 2 साल की जो मुद्दत है वो तो 24 महीने हो गए, अब बचे 6 महीने। तो अब ये यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि दूध का छुड़ाना ये 30 महीने में होगा, यानी 2.5 साल में होगा, ना कि 24 महीने में यानी 2 साल में। तो अब बज़ाहिर लोगों को ऐसा लगता है कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है। हालाँकि कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, अगर आप इसका तर्जुमा भी पूरा पढ़ लें, यानी तफसीर भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ तर्जुमा ही पढ़ लें। अल्लाह ताला ने 2 लफ्ज़ ज़िक्र किए हैं। एक लफ्ज़ है हम्ल, और दूसरा लफ्ज़ है फिसाल, के हमलुहु व फिसालुहु, के उसकी प्रेगनेंसी और उसका फिसाल यानी दूध का छुड़ाना, ये दोनों मुद्दत कंबाइन करके 30 महीने होते हैं। आज जो जदीद मेडिकल साइंस है वो ये साबित कर चुकी है कि अगर 6 महीने में मसलन बच्चा पैदा हो जाता है, अगरचे ये प्रीमेच्योर यानी डिलीवरी है, लेकिन बच्चे के जिंदा रहने के इम्कानात फिर भी हैं। लेकिन अगर 6 महीने से पहले पहले बच्चा पैदा हो जाए, मसलन 4 महीने में हो जाए, 5 महीने में हो जाए, तो उस बच्चे के बचने के इम्कानात नामुमकिन हैं। तो ये मादूम है, यानी ऐसा नहीं होता कि बच्चा फिर जिंदा रह जाए। तो 6 महीने और ज़ाहिर है कि 9 महीने में अगर वो डिलीवरी होती है तो ये एक हेल्थी प्रेगनेंसी और हेल्थी डिलीवरी है। तो अल्लाह ताला ने 6 महीने की मुद्दत रखी, चूंकि इस मुद्दत में बच्चा अगर पैदा हो जाता है तो लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी है वो पॉसिबल है। तो इस तरीके से आप जब पूरी आयत का तर्जुमा पढ़ेंगे तो आपको कोई कॉन्ट्रडिक्शन नजर नहीं आएगा, चूंकि यहां पर भी सूरह अहकाफ की आयत में जो फिसाल यानी दूध के छुड़ाने की मुद्दत है वो 24 महीने यानी 2 ही साल है, जैसा कि सूरह बकरा में है। तो ये आपके पहले सवाल का, आज के पहले सवाल का जवाब हुआ। चैट वाले हजरात जरा सब्र करें,
जितने भी लोग हैं, तो मैं इंशाअल्लाह आपके सवालात भी लूँगा आखिर में। और अगला जो सवाल है ये वसीम अहमद साहब का है। वसीम अहमद साहब ने एक अहम सवाल किया है और इस अहम सवाल के ऊपर मेरी बाकायदा पूरी एक वीडियो भी है, रमज़ान में एक लेक्चर दिया था। ये याद नहीं कि इस रमज़ान में या उससे पिछले रमज़ान में, लेकिन बहरहाल ये कि इस मौज़ू पर गालिबन पिछले रमज़ान में इस मौज़ू पर एक लेक्चर है। तो अगर आप यूट्यूब पर जाएँगे, रमज़ान तफ़सीर 2020 डालेंगे, तो इंशाअल्लाह उसमें आपको उस प्लेलिस्ट में ये लेक्चर आपको मिल जाएगा। लेकिन मुख्तसरन मैं आपका यहाँ सवाल का जवाब दे देता हूँ। सवाल ये है कि क्या किसी गैर मुस्लिम की वफ़ात पे सोशल मीडिया पर रेस्ट इन पीस, आरआईपी लिख सकते हैं? जैसा कि आज फैशन बना हुआ है, जैसे ही किसी गैर मुस्लिम की मौत हो जाती है, सोशल मीडिया पे मुस्लिम लोग आरआईपी लिखने लिखने लग जाते हैं। इस बारे में शरई हुक्म क्या है? वज़ाहत से जवाब दीजिए। और अगर हो सके तो बाद में मेरे इस सवाल की शॉर्ट क्लिप भी बना दीजिए। और इल्तिजा ये भी है कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे किसी इसी मेल पर भेज दीजिए। व्हाट्सएप नंबर से आप मुझे थोड़ा-सा अलग ही रखें। उसकी वजह ये है कि ऑलरेडी मेरा नंबर कुछ लोगों के पास आम हो चुका है, तो वो सवाला रोज़ाना 200-300 मैसेजेस होते हैं, तो उनको देखना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, जवाब देना तो दूर की बात है। तो इसलिए, लेकिन बहरहाल ये कि इंशाअल्लाह मैं आपके इस सवाल का जवाब देता हूँ। आपने जो पूछा कि रेस्ट इन पीस लिखना, उससे बेहतर है कि रेस्ट इन पीसेस लिख दें। तो या रॉट इन पीसेस लिख दें। देखिए, इस्लाम का जो उसूल है वो बिल्कुल वाज़ेह है। कुरान करीम ने इसका जवाब दिया है। यानी कुछ लोगों को, हालाँकि अगर हदीस में भी इसका जवाब होता तो हमारे लिए तो वो भी काफ़ी था, लेकिन कुछ लोगों को उस वक़्त तक तसल्ली नहीं होती जब तक ये ना दिखा दें कि कुरान में है। हालाँकि हदीस भी शरीयत की बुनियाद है, लेकिन उनको उस वक़्त उससे तसल्ली नहीं होती, और वो तसल्ली इसलिए नहीं होती कि कुछ नाम निहाद मुसलमानों ने हदीस के ताल्लुक से मुसलमानों में बड़ा कन्फ्यूज़न का शिकार उनको कर दिया है। तो बहरहाल एक अलग मौजू है। कुरान करीम की आयत है कि मा कान लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनू अन यस्तगफिरू लिलमुशरिकीना वलौ कानू उली कुर्बा मिन बादि मा तबय्यना लहुम मिन बादि मा तबय्यना लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम। जी। तो मुशरिकीन के लिए इस्तिग़फ़ार करना, जो मुमिनीन हैं, और इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले, उनके लिए ये जायज़ नहीं है। अल्लाह ने कहा मा कान लिन्नबी, उनके लिए जायज़ नहीं है कि वो मुशरिकीन के लिए इस्तिग़फ़ार करें, दुआए मग़फ़िरत करें। अगरचे मरने वाले मुशरिकीन वो इनके रिश्तेदार ही क्यों ना हो, जबकि ये बात वाज़ेह हो गई कि ये लोग जहन्नमी हैं। जब ये तय हो गया कि मुशरिक अगर शिर्क पर मरेगा तो जहन्नम में जाएगा, हमेशा हमेश के लिए जाएगा। अल्लाह ताला हर गुनाह माफ़ करेगा, लेकिन अल्लाह ताला ने खुद ये ऐलान कर दिया है कि वो शिर्क के गुनाह को माफ़ नहीं करेगा। जब ये तय हो गया कि एक मुशरिक का ठिकाना जहन्नम ही है, तो फिर दुआए मग़फ़िरत करने का क्या मतलब है? और अल्लाह ताला उससे रोक भी रहा है, वो खुद कह भी रहा है कि एक मुसलमान के लिए किसी मुशरिक के हक में दुआए मग़फ़िरत करना जायज़ नहीं है, मा काना जायज़ नहीं है। उसने यानी इसको इसको हराम करार दिया है, जबकि ये तय हो गया कि ये अस्हाबुल जहीम यानी जहन्नमी हैं। तो इसलिए जब ये आयत हमारे सामने वाज़ेह अंदाज़ में मौजूद है, तो फिर आरआईपी, जिसका मतलब है रेस्ट इन पीस, यानी सुकून के साथ आप रेस्ट करें। सुकून के साथ आखिरत में इंसान जन्नत में ही रेस्ट करेगा, जहन्नम में तो सुकून है नहीं। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून का जो ताल्लुक है कि ना उनके लिए कोई खौफ होगा, ना उनके लिए कोई गम होगा, इसका ताल्लुक जहन्नम से नहीं है, इसका ताल्लुक जन्नत से है। जहन्नम में तो खौफ भी होना है, गम भी होना है, तो वहाँ रेस्ट का कोई मतलब नहीं है। तो आपने जब रेस्ट एंड पीस लिखा, तो इसका मतलब ये है कि आप दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं कि आप अपने शिर्क के बावजूद, आप अपनी इस गंदगी के बावजूद, आप खुदा के साथ शरीक ठहराने के बावजूद कहाँ जाएँ? जन्नत में जाएँ। ये जब कुरान ने इसको हराम करार दे दिया, तो हमें इसको फैशन बनाकर हलाल करने का कोई मतलब नहीं है, कोई तुक नहीं बनता है। या तो ये कि हम अपने आप को फिर कुरान पर ईमान रखने वाला कहलाना छोड़ दें, और अगर कुरान पर हमारा ईमान है और कुरान की हम हर बात को तस्लीम करते हैं और उसके आगे हम अपनी अक़ल नहीं दौड़ाते, तो फिर हम कुरान के हर हुक्म को बिल्कुल बिला चूचरा तस्लीम करें। इस फैशन को के खिलाफ मैंने कई मरतबा लिखा है, और अनफॉर्चुनेटली बहुत से मुस्लिम नौजवानों में जो कि कुरानी अहकाम से वाकिफ नहीं है, ये एक फैशन चल पड़ा है और इसके खिलाफ उलमा को बोलना चाहिए। इस पर ये इसका ताल्लुक कोई पीस और हारमोनी से नहीं है। इन्हें अगर ऐसा नहीं है कि हम किसी मुशरिक के बारे में अकीदा रखें, चाहे वो कोई भी हो, वो बड़ा कोई लीडर हो या कोई वो मूवी स्टार हो, कोई भी हो, अगर हम उसके बारे में ये तसव्वुर करें कि अगर उसकी मौत शिर्क पर हुई है तो वो जहन्नमी है, तो इसका ताल्लुक पीस और हारमोनी से नहीं है। ये एक मजहबी मामला है। पीस और हारमोनी का ताल्लुक इस दुनिया से है। दुनियावी जिंदगी में हम और आप
آپ پڑوسی ہیں، ہم اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، لیکن جب بات آخرت کی ہوگی تو وہاں ہمارے اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جو مجھے نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور ہمارا یہی عقیدہ ہے۔ تو اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، اور اس کا تعلق اور دنیا کی پیس اور ہارمونی سے نہیں ہے۔ اگلا جو سوال ہے وہ ہے، ایک صاحب عرفان احمد صاحب ہیں، وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا ایل آئی سی ایجنٹ کا کام کر سکتے ہیں؟ بہتر یہ ہے کہ آپ نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایل آئی سی میں جو لائف انشورنس ہے وہ بھی ایک پروڈکٹ ہے، اور لائف انشورنس بالاتفاق، یعنی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے علماء، جن کو ہم علماء کہتے ہیں، ان کے درمیان، تو بالاتفاق لائف انشورنس حرام ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ قمار ہے اور غرر ہے۔ یہ دو اصطلاحات ہیں۔ تو بہرحال ان دو اصطلاحات میں جائے بغیر آپ نے بھی سوال مختصری کیا ہے، تو جواب اس کا یہی ہے کہ آپ، میں نے اس لیے کہا کہ آپ اجتناب کریں، ایڈوائز اس لیے دے رہا ہوں چونکہ اس میں اور بھی پروڈکٹس ہیں، مثال کے طور پر اس میں کار انشورنس بھی ہوگا، اس میں اور دوسرے انشورنس بھی ہیں، تو سارے پروڈکٹس حرام ہیں ایسا نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کا مین پروڈکٹ لائف انشورنس ہے تو اس لیے وہاں پر جاب کرنے سے بچنا چاہیے۔ فرید خان صاحب، آپ کے دو سوالات آئے ہیں۔ آپ نے پہلا جو سوال کیا ہے کہ لائر جو کیس لڑنے کے لیے اور کام کرنے کی فیس لیتے ہیں وہ حلال ہے یا حرام؟ کیا لائر کی فیلڈ میں جانا چاہیے؟ تو آپ کا یہ پہلا سوال ہے، اور دوسرا سوال آپ نے کیا ہے کہ صبح شام پڑھنے کے اذکار بتا دیں۔ تو صبح شام پڑھنے کے اذکار، اسی جو ای میل آپ نے کیا ہے اسی پر میں جواب دے چکا ہوں، آپ کو ایک لنک بھیجا ہے، اس میں سارے اذکار موجود ہیں۔ آپ کا جو پہلا سوال ہے اصل وہ ہے کہ لائر کے لیے، ایک وکیل کے لیے فیس لینا یا اس کی جو انکم ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ وکالت کیسی کر رہا ہے۔ اگر اس کی وکالت جھوٹ کے اوپر مبنی ہے، یعنی اس کا کام کیا ہے کہ وہ اپنے کسٹمر کو، اپنے کلائنٹ کو، اس کو جتانا ہے، اس کو پتا ہے کہ میرے کلائنٹ نے جرم کیا ہے، اب وہ جھوٹ بولے گا، جھوٹے گواہ تیار کرے گا، اور عدالت کے اندر وہ حاضر کرے گا ان جھوٹے گواہوں کو، ان جھوٹے گواہوں کی بنیاد پر مثلاً وہ اپنے کلائنٹ کو چھڑا لے گا۔ یا یہ کہ اگر وہ سرکاری وکیل ہے تو حکومت کی طرف سے اس کو کہا جائے گا کہ بھئی فلاں آدمی ہے، اس کو جو ہے اتنی دفعات لگا کے، اتنی دھارائیں لگا کے اس کو 10 سال تک کے 15 سال تک جیل میں سڑانا ہے۔ اب یہ آدمی جانتے ہوئے کہ فلاں شخص معصوم ہے، لیکن اس کے اوپر اس کے خلاف کیس لڑے گا، جھوٹے گواہ اس کے خلاف تیار کرے گا، اور اس کے بعد ایک معصوم کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈلوا دے گا۔ اگر وکیل ایسا ہے تو اس کا جو پورا پروفیشن ہے اس کے اوپر لعنت، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے پروفیشن کے ذریعے جو مجرم ہے اس کو بچایا ہے، اور معصوم ہے اس کو مجرم بنا کر قوم کے سامنے، ملک کے سامنے اس نے پیش کیا ہے۔ ایسے شخص کا تو سماجی اور معاشرتی بائیکاٹ ہونا چاہیے، چہ جائے کہ یہ سوال ہو کہ اس کی انکم حلال ہے کہ حرام ہے۔ حرام، اس کے حرام ہونے میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے۔ اتنے ایسے جتنے بھی وکلا ہیں وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ تو دنیاوی عدالت ہے جہاں وہ روزانہ چکر لگاتے ہیں، ایک عدالت آگے بھی آنے والی ہے، وہ سپریم کورٹ کی بھی سپریم ہے، تو وہاں پر جب کیس ہوگا نا پیش، تو پھر وہاں ان کے جتنے بھی جھوٹے گواہ ہیں وہ بھی نپیں گے، اور یہ جو وکیل صاحب ہیں یہ سب سے پہلے نپیں گے۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ رہی بات وہ وکیل کے جو حق کے لیے لڑتے ہیں، ان کی انکم کے حلال ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ مثال کے طور پر وہ معصوموں کا کیس لڑتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ایک آدمی کو غلط پھنسایا گیا ہے۔ آج کل ایسا بہت چل رہا ہے کہ کسی کو بھی ایجنسیوں نے اٹھا لیا اور جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا ہوا ہے، یعنی ساری دنیا جانتی ہے کہ ان کا کوئی جرم نہیں ہے۔ ایسا شریف النفس، کریم النفس انسان کہ جس کا کام صرف اور صرف امن پھیلانا، امن کی دعوت دینا، صرف بھائی چارے کی بات کرنا، اسلام کو پروموٹ کرنا تو بنیادی حق ہے ہر ایک انسان کا۔ جو بھی مسلمان ہندوستان میں رہتا ہے کانسٹیٹیوشنلی اس کا رائٹ ہے، لیکن اب مولانا کلیم صدیقی دامت برکاتہم کو ایک خاص نظریے اور ایک خاص ایجنڈے کے پیش نظر، الیکشن کے پیش نظر، سب جانتے ہیں ایک پولیٹیکل ان کا ہراسمنٹ کیا جا رہا ہے، تو ان کو جیل میں ڈالا گیا۔ اب اگر کوئی وکیل ان کا کیس لڑے گا تو ظاہر ہے کہ اس وکیل کو جو بھی اس کے معاوضے میں ملے گا تو اس کے حلال ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک اللہ کے نیک ولی صفت انسان کے حق میں کیس لڑ رہا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ سامنے والا جو ہے، یعنی جو مدعی ہے
وہ ظالم ہے، اور جو مدعا علیہ، جو ڈیفینڈنٹ ہے اس کیس میں، وہ مظلوم ہے، معصوم ہے، تو اس کے حق میں جو بھی کیس لڑے گا اس مظلوم اور معصوم کے حق میں، تو یقیناً یہ ایک بڑا نیک کام ہوگا، اس کے لیے ہمیں وکیل چاہیے۔ تو وکالت کا جو شعبہ ہے وہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی کمائی، کہ آپ اپنے کیسز کس طریقے کے لیتے ہیں، اور آپ جھوٹ کو جھوٹ اگر کہیں اور سچ کو سچ، تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس کا الٹا کر دیں کہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کر دیں، تو پھر وہ انکم حلال نہیں ہو سکتی، اس کو حرام ہی کہا جائے گا۔ لیکن ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہماری سوسائٹی میں، کمیونٹی میں، ہماری قوم میں وکیلوں کی ایک تعداد ہو، تاکہ حق کے لیے لڑنے والے تو موجود ہوں کم سے کم۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یعنی ایک بڑی تعداد میں مسلمانوں کو وکٹمائز کر کے جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، اور ان کے کیس لڑنے والے نہیں ہوتے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی وکیل آگے آ بھی جاتا ہے، تو جو وکیلوں کی جو ایسوسی ایشن ہوتی ہے، جو باقاعدہ، یعنی کام ان کا یہ ہے انصاف دلانا، لیکن پھر یہی لوگ ایسوسی ایشنز مجرم بن جاتی ہیں، یہ لوگ موب کی شکل میں اپنے دوسرے کولیگ کو پریشان کرتے ہیں، اس کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ خبردار، اس کا تم نے اگر کیس لڑا تو یہ ایک ذہنیت گزشتہ 20 سالوں سے چل رہی ہے انڈیا میں، تو اور یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے۔ تو بہرحال اس پر تو جتنی باتیں کی جائیں اس ذہنیت کے اوپر اتنا کم ہے۔ آگے چلتا ہوں۔ اسلامک اسٹیٹس، آپ نے جو سوال کیا ہے اس میں سوال موجود نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ اچھا وہ دوسرے صاحب ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا سوال موجود ہے، ایک لائن میں سوال ہے، وہ یہ ہے کہ مائی کوشچن از دیٹ آر وی لیونگ ان اے ٹائم وین جہاد ہیز بیکم obligatory؟ یور سنسیئرلی، آپ کا نام نہیں لیتا ہوں، تو ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ہم ایسے زمانے میں رہ رہے ہیں کہ جب جہاد فرض ہو چکا ہو؟ کیا اس زمانے میں جہاد فرض ہو چکا ہے؟ یہ ان کا سوال ہے۔ سب سے پہلے اصولی بات یہ جان لیں کہ جہاد کا تعلق زمانے سے نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک خاص زمانہ ہے اس میں جہاد فرض ہوگا اور اس زمانے سے پہلے پہلے فرض نہیں ہوگا، اس کا تعلق زمانے سے نہیں ہے، اس کا تعلق حالات اور کچھ شرطوں سے ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جہاد فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ کر رہے ہوں جہاد کو حسب ضرورت، یعنی ضرورت بھی موجود ہے اور کچھ لوگ کر بھی رہے ہیں، تو اب یہ انہوں نے فرض ادا کر دیا۔ لیکن اگر ضرورت موجود ہے، شرطیں بھی موجود ہیں اور کوئی نہیں کر رہا ہے، تو اب پوری جو امت مسلمہ ہے وہ گنہگار ہوگی۔ یہ بنیادی طور پر یہ اصولی مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب اس کی شرطیں کیا ہیں وہ شرطیں بھی سن لیجئے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو جہاد کرنے والا ہے وہ مکلف ہو، یعنی جس طریقے سے ایک نماز اس پر فرض ہوگی یا حج اس پر فرض ہوگا، جو مکلف ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، ساتھ میں اس کے پاس اتنے اخراجات ہوں کہ وہ سفر کر سکے حج کا، اور اپنی فیملی کے لیے وہ اتنا چھوڑ کر جائے کہ اس کے پیچھے وہ آرام سے زندگی گزار سکیں۔ یہی تمام شرطیں جہاد کے لیے بھی ہیں۔ اسی طریقے سے تیسری جو شرط ہے اور بنیادی شرط ہے وہ یہ کہ جہاد خالصتاً لوجہ اللہ ہوتا ہے، خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، وہ نیشنلزم کے لیے نہیں ہوتا، وہ ایکسپینشنزم کے لیے نہیں ہوتا، یعنی وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمیں مثلا ہمارا ملک چھوٹا پڑ رہا ہے، چلو بھائی اس کی سرحدیں وسیع کرتے ہیں، دوسرے ملک کے اوپر حملہ کریں پڑوس کے اوپر اور اس کو اپنے ملک میں شامل کر لیں، اس لیے جہاد نہیں ہوتا۔ یہ جہاد اگر اس مقصد سے کیا جائے گا تو وہ جہاد نہیں ہے، فساد ہے۔ یا اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی یا کوئی حکومت اس لیے جہاد کر رہی ہے کہ مثلا ہماری قوم کے کچھ لوگ فلاں ملک میں آباد ہیں اور یہ ایک نیشن ہے، لہٰذا یہاں سے لے کر وہاں تک کہ اس نیشن کا ملک ہونا چاہیے، تو نیشنلزم کی بنیاد کے اوپر جو لڑائی ہوتی ہے اس کو جہاد نہیں کہا جا سکتا۔ اب آپ اس کے، یہ میں نے اصولی بات بتا دی، اس کی جو مثالیں ہیں وہ خود ہی آپ فٹ کرتے چلے جائیں۔ دنیا میں جہاں جہاں جنگیں چل رہی ہیں وہاں اگر خالصتاً لوجہ اللہ کام ہو رہا ہے تو آپ پھر دوسری شرطوں کو سامنے رکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ جہاد ہے، اور جہاں جنگیں چل رہی ہیں اور وہاں لوجہ اللہ کام نہیں ہو رہا ہے بلکہ نیشنلزم لوجہ شعوبیہ کام ہو رہا ہے، جس کو نیشنلزم کی کہتے ہیں عربی میں شعوبیہ، یا اسی طریقے سے ایکسپینشنزم توسیع پسندی کے لیے کام ہو رہا ہے، یا دوسرے کو ریسورسز پر قبضہ کرنے کے لیے کام ہو رہا ہے، تو اس کو جہاد نہیں کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اہم شرط وہ یہ ہے کہ جہاد کے لیے کہ دعوت دین پہلے دی جائے، اور اس کے بعد پھر اگر دعوت دین قبول نہ ہو
تب جہاد کیا جا سکتا ہے۔ مثلا کسی دوسرے ملک پر حملہ کیا اور وہاں دعوت دین نہیں دی، تو چونکہ جہاد خالصتاً لوجہ اللہ ہے تو دعوت اللہ دینا ضروری ہے۔ تو اگر دعوت اللہ نہیں دی اور اس کے اوپر حملہ کر دیا تو یہ حرام ہوگا، یہ جہاد جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پانچویں جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ دونوں قوموں کے درمیان کوئی معاہدہ اور میثاق نہ ہو۔ میثاق بولتے ہیں کویننٹ کو۔ اگر دو قوموں کے درمیان معاہدہ ہے، مثال کے طور پر آج دو ملکوں کے درمیان یونائٹڈ نیشن کے پلیٹ فارم پر یہ معاہدہ ہو گیا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے ایک دوسرے کے خلاف، اگر یہ جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا تو اس معاہدے کی پاسداری کرنا مسلم ملک کے لیے ضروری ہے، اور اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس معاہدے کو توڑ کر وہ دوسرے ملک کے اوپر حملہ کرے، الا یہ کہ دوسرا ملک خود ہی اس معاہدے کو توڑ دے تو بات الگ ہے۔ تو یہ پانچویں شرط ہے۔ چھٹی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تک جہاد جائز نہیں ہے جب تک غلبے کا ظن غالب نہ ہو۔ یہ بھی ایک اہم چیز ہے، اس سے بہت سے لوگ کو حیرت ہوگی، یعنی آپ کو کم سے کم آپ کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں یا آپ کے جو اعداد و شمار ہیں، آپ کی طاقت ہے وہ اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کو لگے کہ ہاں بھائی چلو دیر سویر جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو بس محض جنگ کرنی ہے اس لیے جنگ میں کود گئے، تو یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اور دنیا کا کوئی بھی ملک اور وہاں کے جو پالیسی ساز ہیں، اسٹریٹجسٹ ہیں، وہ کبھی بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے، جو پولیٹیکل یا ڈیفنس ایڈوائزرز ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیتے کہ ہمارا ملک جنگ میں کود جائے۔ آپ مثلا دیکھیں کہ انڈیا اور چائنا کا زبردست کنفرنٹیشن چلتا رہتا ہے۔ چائنا کے فوجی آتے ہیں، اتراکھنڈ میں برج تباہ کر کے چلے گئے، کبھی لداخ میں گھس گئے، کبھی ادھر چلے گئے، یعنی ایک نیشنل سیکیورٹی کا بڑا سیریس مسئلہ ہے۔ لیکن آخر انڈیا چائنا میں کیوں نہیں جاتا؟ کیا انڈین پرائم منسٹر کو جو پولیٹیکل یا ڈیفنس کے جو ایڈوائزرز ہوتے ہوں گے وہ یہ مشورہ اگر دیں کہ آپ چائنا میں آرام سے بیجنگ کا چکر لگا کر آئے آپ کی فوجیں، تو ان کو معلوم ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو چائنا کی طرف سے زبردست ریٹیلیشن ہوگا، جس کو یہ دنیا جانتی ہے کہ چائنا ایک انڈیا کے مقابلے میں ایک بہت بڑی پاور ہے، اور انفارچونیٹلی ہمارا جو ملک ہے وہ اس جگہ تک نہیں پہنچ پایا انٹرنل مسائل کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں وہ گائے کا گوشت ہے کہ بکرے کا گوشت ہے، اس میں زیادہ مصروف ہیں۔ وہ اس میں زیادہ مصروف ہیں کہ بھائی فلاں منسٹر نے مثلا گاڑی چڑھا دی کچھ کسانوں کے اوپر تو اس کے بچے کو کیسے بچانا ہے، تو ان چیزوں میں زیادہ مصروف ہیں۔ تو جو ملک کو ترقی دینے کے لیے جو طاقت اور جو ٹیکنالوجی چاہیے اس میں ذہن چلتا نہیں ہے، اس لیے چائنا کے مقابلے میں وہ ابھی اپنے ملک کو بنا نہیں پائے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ چائنا کے فوجی آتے ہیں انڈیا میں اور چکر وکر لگا کر ناشتہ پانی کر کے آرام سے نکل جاتے ہیں، اور آپ کو نہ ان کو پکڑ کر گرفتار کرنے کی نوبت آتی ہے۔ جب وہ چلے جاتے ہیں تو میڈیا میں بریک آؤٹ ہوتی ہے نیوز کہ ہاں بھائی وہ آئے تھے اور اس طریقے سے تباہی پھیلا کر چلے گئے۔ تو یہ ایڈوائزرز نے ان کو بتا رکھا ہے پولیٹیشنز کو کہ آپ اگر یہی حرکت کریں گے تو زبردست ریٹیلیشن ہوگا، اور امکان غالب، ظن غالب یہ ہے، اسٹرانگر اسمپشن یہ ہے کہ آپ اس ریٹیلیشن کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ تو اس لیے انڈیا یہ کام نہیں کرتا۔ تو یہ ساری دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں سب اسی طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں۔ ہر ایک آدمی اپنا چیک اینڈ بیلنس کرتا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے ملک میں گھستا ہے۔ ہر ملک کی یہی صورتحال ہے۔ تو اسی طریقے سے اسلام میں بھی یہی حکم ہے کہ آپ کا اگر یعنی غالب گمان یہ ہو کہ آپ دوسرے ملک کے اوپر حملہ کریں گے تو اپنے آپ جیتنے کی امید زیادہ ہے، چاہے وہ فوری ہو یا آگے چل کر ہو، 20 سال میں ہو، تو پھر آپ کریں ورنہ نہیں۔ اس کے بعد جو ساتویں شرط ہے وہ ہے امام المسلمین کی اجازت، اور یہ سب سے اہم شرط ہے۔ امام المسلمین کی اجازت یعنی مسلمان کسی ریاست کے تحت ہوں اور اس ریاست یا اس حکومت کا جو ذمہ دار ہے جس کو ہم امام المسلمین بولتے ہیں، یعنی مسجد کا امام کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ ایک حکومت کے امام کی، حکومت کے ذمہ دار کی، جس کو ہم پریزیڈنٹ بول دیں، اس کو خلیفہ بول دیں، اس کو ہم وزیر اعظم بول دیں، اس کو امیر بول دیں، کچھ بھی بول دیں آپ، اس کی طرف سے جب اجازت ہوگی، اس نے جب اجازت دے دی ہے تو تبھی جہاد شروع ہوگا، اس کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر جہاد شروع نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے اس میں مدینے کی ریاست قائم نہیں ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت نبی اور رسول کی ضرور تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی نہیں تھی مکے میں، چونکہ کوئی اسٹیٹ نہیں تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت نہیں دی کہ وہ ریٹیلیٹ کریں، حالانکہ دن رات ان کے اوپر ٹارچر ہوتا تھا۔ ہجرت کی اجازت دی، ریٹیلیشن کی اجازت نہیں دی، لیکن جب ریاست مدینہ قائم ہو گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفینسو وار بھی لڑی ہے اور اوفینسو وار بھی لڑی ہے۔ وہ ایک الگ فلسفہ ہے کہ وہ اس کے اوپر بھی پوری میری ایک ویڈیو موجود ہے، لیکن بہرحال یہ کہ پھر جنگیں ہوئی ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن پہلے ریاست قائم ہوئی ہے اور
باقاعدہ اس کے سپہ سالار ہوا کرتے تھے اور اس کی پوری اسٹریٹجی بنتی تھی، اس اسٹریٹجی کی روشنی میں پھر جنگیں لڑی جاتی تھیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بھائی کچھ مسلمان اٹھے کسی محلے کے اور انہوں نے بندوقیں خریدی اور دھنا دھن انہوں نے گولیاں چلانی شروع کر دی، اس سے کیا ہوگا؟ کچھ لوگ مر جائیں گے، لیکن اس میں غالب گمان یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے وہ بھی پھر بچ نہیں پائیں گے۔ ایسا جہاد کو جہاد نہیں کہا جاتا، یہ کچھ اور کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن جہاد نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ شرطیں ہیں، ان شرطوں کو سامنے رکھیں۔ اچھا، جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، میں اکثر کہتا ہوں اور میری بہت سی ویڈیوز کے اندر یہ بات آ چکی ہے کہ جو داعش ہے، چاہے وہ آئیسس کے ہو یا مثلا دولت الاسلامیہ فی العراق والشام، عراق اور شام کی جو آئیسس ہو، یہ سب کے سب جو ہیں یہ دراصل مغربی ممالک کے تیار کردہ ہیں۔ یہ ویسٹرن کریشن ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جو امریکہ کا سابق صدر ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اس نے اپنی ایک الیکشن ریلی میں یہ بات کہی تھی جب وہ اوباما کے خلاف، یعنی اوباما کا آخری دور چل رہا تھا، تو اس وقت اس نے الیکشن ریلی میں یہ بات کہی تھی، سب سے پہلی مرتبہ جب وہ یعنی دوسری الیکشن ریلی میں نہیں بلکہ پہلی الیکشن ریلی میں، اور وہ آن ریکارڈ ہے، آپ گوگل کر سکتے ہیں۔ اس نے یہ کہا کہ آئیسس کو تو اوباما نے بنایا ہے، تو گویا کہ اس نے ایک راز افشا کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی کیمپین کی طرف سے پھر بعد میں تردید آئی، لیکن آپ کو بتایا کہ وہ بہت بڑبولا آدمی تھا کہ کچھ بھی منہ میں آیا اس نے بک دیا۔ تو اس نے ایک بات کہہ دی کہ بھئی یہ تو ہمارے ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں انہوں نے ہی بنائی ہے، اور یہ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کے جو سب سے زیادہ وکٹمز ہیں، سب سے زیادہ نہیں، سارے جتنے بھی وکٹمز ہیں آئیسس کے، وہ کون ہیں؟ وہ سارے کے سارے مسلمان ہیں۔ بھائی اگر یہ مسلمانوں کی تنظیم ہوتی جس کا مقصد جہاد ہے غیر مسلموں کے خلاف، تو غیر مسلم ہوتے ہیں نا وکٹمز، سارے کے سارے مسلمان کیوں ہیں؟ یہ مسجدوں کے اندر بم کیوں پھوڑتے ہیں؟ یہ معصوموں کو کیوں جان کیوں لیتے ہیں؟ ابھی قندوز میں افغانستان میں 50 یا ایک رپورٹ کے مطابق 300 مسلمانوں کو جو نماز پڑھنے گئے تھے ان کو شہید کر دیا۔ تو آئیسس کا جہاد سے کیا واسطہ ہو سکتا ہے؟ کوئی واسطہ نہیں، لیکن چونکہ جن لوگوں نے اس کو کریٹ کیا ہے ان کو یہ پتا ہے کہ ان کے یہاں ایک شرط یہ ہے کہ امام المسلمین ہو، یعنی امیر المؤمنین ہو، لہٰذا ابو بکر بغدادی کے نام سے ایک سو کالڈ امیر المؤمنین لانچ کیا گیا، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ہم نے اسٹیٹ بھی بنا لیا۔ اب اسٹیٹ نے پھر لوگوں کو اپیل کی کہ چلو بھائی آؤ ہمیں جوائن کرو، کچھ جاہل قسم کے مسلمان اس میں جوائن ہو گئے، یہ سمجھنے کے لیے کہ ایک بہت مقدس فریضہ ہے۔ لیکن اب گزشتہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اس وقت تقریباً غالباً 2011-12 میں، لیکن اب جا کر گزشتہ 2-3 سالوں کے اندر یہ بات، یہ حقیقت ساری دنیا کے سامنے آشکارا ہو چکی ہے کہ یہ خالصتاً ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے کہ جس کو مغرب نے بنایا ہے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ مسلمان ممالک کے اندر زیادہ سے زیادہ انریسٹ کریٹ کیا جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ شرطیں پائی جاتی ہیں تو اس وقت پھر جہاد ہوتا ہے۔ ان شرطوں کی عدم موجودگی میں اگر یہ شرطیں نہ ہو تو جو بھی لڑائی ہوگی اس کو جہاد نہیں کہا جا سکتا، کچھ اور کہا جا سکتا ہو تو کہیں۔ اگلا جو سوال ہے وہ جگدیش پور صاحب، یہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ سوال کر چکے ہیں۔ یہ سوال ان کا صرف مجھ سے متعلق ہے، اور اس سوال کا جواب دینا بھی میں مناسب سمجھتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، جزاکم اللہ خیرن، لیکن جب کوئی آدمی یہاں سے اسٹیٹمنٹ شروع کرتا ہے نا کہ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں لیکن، اس کا مطلب یہ کہ آگے وہ خطرناک بات آ رہی ہے، لیکن چند باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ کیا ہے کہ آپ بر اعظم کے مشہور گمراہ فرقے کی مخالفت کرنے والوں سے اختلاف رکھتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ کس بر اعظم کی بات ہو رہی ہے اور کس مشہور گمراہ فرقے کی بات ہو رہی ہے، واضح کرنا چاہیے تھا۔ لیکن آگے کہتے ہیں، اور آپ ان گمراہ فرقوں اور خاص کر مودودی صاحب کے باطل نظریات سے اختلاف سے اجتناب کرتے ہیں۔ تو لیکن موجودہ زمانے میں آپ خود غامدی صاحب، انجینئر مرزا صاحب وغیرہ کے باطل نظریات سے اختلاف رکھتے ہیں، اور آپ بھی ان کے خلاف بولتے نظر آتے ہیں، نیز ان سے اختلاف کرنے والوں کی تائید بھی کرتے ہیں۔ یہ آپ سے کس نے کہا کہ میں مودودی صاحب کے باطل نظریات سے اختلاف کرنے والوں سے اجتناب کرتا ہوں؟ یہ آپ سے کس نے کہا؟ ایسا نہیں ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ مودودی صاحب کی جو باطل نظریات ہیں ان سے مکمل اختلاف ہے، اور اس میں ان کا جو میرے نزدیک، جہاں تک میرا محدود مطالعہ ہے ان کے لٹریچر کے تعلق سے، یہی ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور خصوصاً حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو باتیں انہوں نے لکھی ہیں وہ قابل تردید ہیں، ناقابل تسلیم ہیں، اور اس سے اختلاف نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ ضروری ہے، اور اس سے اختلاف میں کرتا ہوں۔ لیکن آپ اگر
میں بہت سے جماعت اسلامی کے احباب کو جانتا ہوں کہ جو مودودی صاحب کے ان نظریات سے اختلاف رکھتے ہیں، اتفاق نہیں رکھتے ہیں۔ تو اس لیے ہم پوری جماعت کو، اور خصوصاً ملی سطح پر جب بات ہو رہی ہو، یعنی ایک پلیٹ فارم ہے کہ جس کا تعلق پوری ملت سے ہے، ملت کے سیاسی مسائل سے ہے، اقتصادی مسائل سے ہے، تو ہمارے بڑوں نے بھی، آج آپ مسلم پرسنل لا بورڈ میں دیکھ لیں، جماعت اسلامی کی نمائندگی وہاں پر ہے، اور جمیعت علماء کے اسٹیج پر بھی بہت سے لوگ جماعت اسلامی کے آ جاتے ہیں کبھی کبھی، حالانکہ جمیعت علماء کی جو تاریخ ہے اور جماعت اسلامی کی، وہ سب کو پتا ہے کہ کیا ہے، لیکن ملی مسائل میں اتحاد بہت ضروری ہے۔ رہی بات علمی اختلاف، وہ اپنی جگہ ہے۔ رہی بات غامدی صاحب کی اور اسی طریقے سے انجینئر کی، تو انجینئر کے بارے میں، مرزے کے بارے میں اور غامدی صاحب کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ ان لوگوں سے جو اختلاف ہے، دیکھیے ایک بخاری میں، ویسے نظیر کے طور پر کہہ رہا ہوں، صحیح بخاری میں ایک آتا ہے کہ ایک کفرن دون کفرن، ایک اصطلاح وہاں استعمال ہوتی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر کے بھی الگ الگ درجات ہیں، ایک ذرا ہلکے درجے کا کفر ہے، ایک اعلیٰ درجے کا کفر ہے، ایسے ہی باطل کے بھی الگ الگ درجات ہیں، ایک ہلکے درجے کا باطل ہے اور ایک اعلیٰ درجے کا باطل ہے۔ تو غامدی صاحب جس باطل کے اوپر فائز ہیں، وہ نہایت اعلیٰ درجے کا باطل ہے، اس لیے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ ایک تو یہ کہ صحابہ کی شان میں گستاخی، یہ اپنی جگہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑا باطل ہے، لیکن تمام احادیث کے ذخیرے کو غیر معتبر قرار دے دینا، اور محض اس کو ایک تاریخی روایت تسلیم کرنا، اور اس کی بنیاد کے اوپر مکمل اپنی فقہی ایجاد کر لینا، یہ ایک بہت بڑا باطل ہے۔ یہ ایک اصول سے انکار نہیں ہے، بلکہ ہزاروں اصولوں سے انہوں نے انکار کیا ہے، اور کچھ یہی حرکت انجینئر مرزا نے بھی کی ہے۔ اور بہرحال ان کی حرکت کی درگت تو پچھلے ہفتے مفتی طارق مسعود صاحب نے بنائی دی ہے، ماشاءاللہ انہوں نے بڑی جرت کا کام کیا۔ آج ہی میں نے ایک ویڈیو دیکھی انجینئر مرزے کی، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 دن کے بعد بیچارے نمودار ہوئے، کہتے ہیں کہ ارے میں نے تو یہ کہا تھا کہ آپ آئیں اکیلے اور آپ کے ساتھ ایک کیمرہ مین آئے، آپ 5 آدمی کو کہاں سے لے کر آ گئے؟ بھائی آپ کو اگر یہی بات کہنی تھی تو مفتی طارق مسعود صاحب جب جہلم میں موجود تھے، 48 گھنٹے انہوں نے دیے تھے، آپ تک ویڈیو پہنچ گئی ہوگی، آپ ویڈیو ریکارڈ کر کے کہہ دیتے کہ مفتی صاحب مجھے آپ سے بات کرنی ہے، لیکن آپ آئیں اور آپ کا کیمرہ مین ہو اور کوئی نہ ہو، یہ جو 5 لوگ آپ لے کر آ رہے ہیں ان کی میں اجازت نہیں دوں گا، آپ یہ کہہ دیتے۔ آپ نے پوری تسلی کر لی، دکھوا لیا کہ مفتی صاحب جو ہیں جہلم سے چلے گئے، اپنے گھر پہنچ گئے، اور اس کے بعد پھر آپ ایک ویڈیو بناتے ہیں، تو یہ محض دراصل ایک جس کو کہتے ہیں نا کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے، کہ انہوں نے چیلنج آپ نے کیا، انہوں نے جواب دیا، وہ آپ سے بات کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے آپ کے شہر پہنچ گئے، اور آپ دروازہ بند کر کے اندر دبک کر بیٹھ گئے کہ باہر ہی نہ نکلے۔ تو یہ ان کا تو چیپٹر ہوا کلوز۔ اب اس کے باوجود بھی اگر کچھ لوگ ان کی ویڈیوز دیکھتے ہوں اور ان کی تائید کرتے ہوں، تو بہرحال ان کے اوپر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ آپ کی بات کا جواب ہوا مختصر۔ آگے چلتا ہوں۔ ارقم خان صاحب، یہ آپ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس ڈیموکریسی شرک، کیا جمہوریت شرک ہے؟ آر وی کنٹریبیوٹنگ ٹو شرک بائی کاسٹنگ ووٹ ان ڈیموکریسی؟ کیا ہم جمہوریت میں ووٹ ڈال کر شرک کو بڑھاوا دے رہے ہیں؟ پلیز ایکسپلین ان ڈیٹیل۔ دیر از اے لاٹ آف کنفیوژن امنگ مسلمز ریگارڈنگ دا سیم۔ مسلمانوں میں اس تعلق سے بہت زیادہ کنفیوژن پایا جاتا ہے۔ اس تعلق سے بھی میں نے 10 مرتبہ بات کی ہوگی، اور میری بہت ساری ویڈیوز ہیں اس موضوع پر۔ دوبارہ پھر مختصر بتا دیتا ہوں، چونکہ تفصیلی میں گفتگو کر چکا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم یہ ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جمہوریت شرک ہے یا فلاں شرک ہے، جمہوریتی کی بات نہیں ہو رہی ہے، تو یہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ دینا اس وقت درست ہوتا ہے جبکہ وہ اسٹیٹمنٹ قرآن اور حدیث میں پہلے سے موجود ہو۔ مثال کے طور پر غیر اللہ کو سجدہ کرنا، بتوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جانا یا ان کو معبود ماننا، یہ شرک ہے۔ اب آپ یہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں کہ کسی بھی غیر اللہ کی عبادت کرنا شرک ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ یہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ اس لیے دے سکتے ہیں چونکہ قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، لیکن قرآن اور حدیث میں یہ اسٹیٹمنٹ موجود نہیں ہے کہ ڈیموکریسی شرک ہے، لہٰذا ہم یہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے۔ ہاں، کچھ لوگ اس کو شرک ضرور سمجھتے ہیں۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اگر وہ بنیاد درست ہے تو پھر ڈیموکریسی شرک ہے، اور اگر وہ بنیاد غلط ہے تو ڈیموکریسی شرک نہیں ہے۔ وہ بنیاد یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، ان الحکم الا للہ، کہ حکم تو اللہ تعالیٰ سے ہی بلونگ کرتا ہے۔ حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا، کسی اور کا نہیں چلے گا۔
اللہ تعالیٰ نے یہ آیت، اچھا کچھ لوگ اس آیت کی بنیاد پر، اور اسی طریقے سے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو وہ لوگ کافر ہیں۔ یہ قرآن کی دو آیتیں ہیں، اس کی بنیاد پر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے ووٹ ڈالا جمہوریت میں تو دراصل آپ حکم بما انزل اللہ، یعنی اللہ کی نازل کردہ کتاب کر حکم سے راضی نہیں ہے، بلکہ بغیر ما انزل اللہ، اللہ نے جو نازل نہیں کیا، مثلا اس ملک کا جو دستور اور کانسٹیٹیوشن ہے، آپ اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو گویا کہ آپ نے شرک فی الحکم کیا۔ اس کو شرک فی الحکم کہتے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ حاکم ہے، ایسے ہی آپ نے حکومت کو بھی حاکم مان لیا۔ جو قرآن کی روشنی میں حکومت نہیں کرتی حکومت، اس کو بھی آپ نے حاکم مان لیا۔ اور ان کی دو دلیلیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے ان الحکم الا للہ، یہ سورہ یوسف میں ہی اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ اس کو ذکر کیا ہے، لیکن اگر تینوں جگہ آپ آگے پیچھے سیاق و سباق ملائیں اور اس کے کانٹیکسٹ کو دیکھیں تو اس آیت کا تعلق حکومت سے ہے ہی نہیں۔ مثال کے طور پر جب حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام جیل میں تھے اور وہاں پر ان کے جو ساتھی پرزنرز تھے، انہوں نے اپنے خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھی، تو حضرت یوسف نے ان کو تبلیغ کی، پہلے دین کی دعوت دی اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے کہ ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف اللہ کا ہے، امر اللہ تعبدوا الا اللہ، اس نے یہ حکم دیا ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکم کا تعلق یہاں پر عبادت اللہ سے ہے، جو ان الحکم الا للہ ہے اس کا تعلق یہاں عبادت اللہ سے ہے، اس کا تعلق حکومت سے نہیں ہے۔ پہلی مرتبہ تو یہ آیت سورہ یوسف میں اس وقت آئی ہے۔ دوسری مرتبہ اس وقت آئی ہے جب حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیٹوں کو مصر بھیج رہے تھے اور ان کے 11 بیٹے تھے، چونکہ 12ویں حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام تو پہلے سے ایجپٹ میں موجود تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت یہ کہا کہ دیکھو تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا شہر میں، تم مختلف دروازوں سے، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، یہ نہ لگے لوگوں کو کہ بھئی یہ سب ایک ہی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ باقی ساتھ میں انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ میرا یعنی یہ جو ہے ان الحکم الا للہ، ساتھ میں یہ بات فرما دی کہ وادخلوا من لا تدخلوا من وادخلوا من ابواب متفرقہ ان الحکم الا للہ، کہ باقی فیصلہ اللہ کا ہی ہے، کہ اگر وہ اس نے لکھ دیا ہوگا کہ تمہیں نقصان پہنچے گا تو تمہیں تب بھی نقصان پہنچے گا، چاہے تم ایک دروازے سے جاؤ یا 10 دروازوں سے تم داخل ہو۔ یہاں پر بھی ان الحکم الا للہ کا تعلق حکومت سے نہیں ہے۔ تیسری مرتبہ جب یہ قصہ پورا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا ختم ہو جاتا ہے تو آگے پھر آیت آتی ہے ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین، کہ یقص الحق، وہ سچا واقعہ ہی بیان کرتا ہے، وہ جھوٹی بات کرتا ہی نہیں۔ کون؟ خدا تعالی۔ تو یہاں پر بھی ان الحکم الا للہ کا تعلق حکومت سے نہیں ہے۔ اب وہ جو آیت ہے، جب یہ بات یاد رکھیں، اس آیت کا اس کے تعلق سے ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی ہے کہ جب جنگ صفین ہوئی حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان، تو 2 صحابہ جن میں ایک ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہیں اور دوسرے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ہیں، ان دونوں حضرات کو حکم بنایا گیا، یعنی ان کو میڈیٹر بنایا گیا کہ آپ دونوں جو فیصلہ کریں گے اس پر ہم راضی ہوں گے اور جنگ کو ختم کر دیں گے۔ تو جو نوجوان، اس کم پڑھے لکھے جوشیلے نوجوان اس جنگ میں شامل تھے، وہ سارے کے سارے ایک طرف ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، ہم تو یہاں لڑنے کے لیے آئے ہیں اور ان دونوں لوگوں کو فیصلہ کرنے کا کیا مطلب ہے، ان الحکم الا للہ۔ انہوں نے یہ اعلان نعرہ بلند کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ کلمۃ حق ارید بها باطل، کہ بات تو سچ ہے ان الحکم الا للہ، لیکن اس سے جو استدلال کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے، ارید بها باطل۔ وہ کس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ، یعنی حکم تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ تم تحکیم کر سکتے ہو۔ تحکیم کا مطلب یہ ہے کہ تم میڈیشن کر سکتے ہو، آپس میں اپنے جو معاملات ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر سلجھا سکتے ہو، تو یہ بھی تو حکم اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ تو اسی طریقے سے یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود خوارج کے استدلال کو رد کر دیا ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو رد کر چکے ہیں تو ہما شما کیا چیز ہے، ہم لوگوں کی کیا حیثیت ہے۔
اس کے بعد جو اگلی آیت ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اس کے تعلق سے سن لیجئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو تفسیر ہے وہ یہ ہے، اور ابن عباس رئیس المفسرین ہے، یعنی ان کی تفسیر اگر یہ ثابت ہو جائے کہ انہی کی ہے تو سب سے زیادہ اوتھینٹک۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق اس شخص سے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے خلاف بغاوت کو یا اس کے نہ ماننے کو حلال سمجھتا ہو، یعنی اگر اس کے نزدیک یہ حلال ہو کہ اللہ کے احکامات کو ریفیوز کیا جا سکتا ہے تو پھر ایسا شخص کافر ہے۔ رہی بات ڈیموکریسی کی، ظاہر ہے کہ ڈیموکریسی ایک موڈ آف گورننس ہے، یعنی اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی حیثیت یہ ہے کہ وہ ایک طریقہ حکومت ہے، اس کے علاوہ کوئی اس میں سرخاب کے پر تو لگے ہوئے نہیں ہیں، محض ایک طریقہ حکومت ہے، اور اس طریقہ حکومت کے اوپر زبردست تنقیدیں ہیں، زبردست کرٹیسزم ہے۔ ابھی میں نے کتاب لی ہے، ابھی میں نے پوری پڑھی نہیں، اس کے چند صفحات ہی شروع کیے ہیں، بڑی موٹی کتاب ہے، تھوڑا دور رکھیے ورنہ میں آپ کو دکھاتا۔ اس کتاب کا نام ہے دا ڈارک سائڈ آف ڈیموکریسی۔ اس کتاب میں یعنی اتنے دلائل اس کے خلاف دیے گئے ہیں کہ ڈیموکریسی کیسے انسانیت کے لیے خطرہ ہے، اور کیسے لاکھوں کروڑوں لوگ اس ڈیموکریسی کے چکر میں لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ تو یہ ایک محض ایک موڈ آف گورننس ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں اور بھی موڈز آف گورننس ہیں، ان میں ایک خلافت بھی ہے، اور مسلمان کو یہ چاہیے کہ کم سے کم خلافت کی جو سب سے بڑی اچھائی ہے، یعنی انصاف کا قیام، عدل کا قیام، بغیر کسی نسل کو ترجیح دیے ہوئے یا بغیر کسی مذہب کے کو فیور کیے ہوئے، یعنی اس خلافت کے تحت چاہے مسلمان رہیں یا غیر مسلمان رہیں، دونوں کے درمیان ایکول رائٹ اور ایکول رسپانسبلٹی کے اصول پر یہ خلافت قائم ہوتی ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وصیت میں، یعنی کوئی عام حدیث نہیں ہے بلکہ وصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو، آپ نے فرمایا کہ ما لہم ما للمسلمین وعلیہم ما علی المسلمین، کہ مسلمانوں کو وہ حقوق ملے، ذمیوں کو وہ حقوق ملے جو مسلمانوں کو ملتے ہیں، اور ذمیوں کی وہی رسپانسبلٹیز ہوں جو کہ مسلمانوں کی ہیں، یعنی ایکول رائٹ اور ایکول رسپانسبلٹی کے اصول پر پوری خلافت قائم ہوتی ہے۔ تو اس کے تعلق سے دنیا بھر میں اویئرنیس لانی چاہیے کہ ڈیموکریسی کی جو ڈارک سائڈ ہے وہ گزشتہ 100 سال سے پوری دنیا دیکھتی آ رہی ہے، تو دنیا کو چاہیے کہ وہ دوسری حکومتوں کا بھی اور دوسرے جو نظام ہیں ان کا بھی تجربہ کرے، ان کو بھی دیکھے کہ کیسے وہاں انصاف کا بول بالا ہوتا ہے، بشرطے کہ لوگوں کو انصاف سے کوئی دلچسپی ہو۔ تو یہ بات آخری ایک پوائنٹ آپ کو اور بتا دوں کہ جو لوگ ڈیموکریسی میں رہتے ہیں، ڈیموکریسی میں رہنے کی وجہ سے وہ کافر یا مشرک نہیں بن جاتے، یہ بھی قرآن سے ہی ثابت ہے۔ یعنی اگر آپ دارالاسلام سے باہر، ایک اسلامی نظام سے باہر کسی دوسرے نظام میں رہ رہے ہیں، خالص کفریہ نظام میں بھی رہ رہے ہیں، تب بھی آپ کافر یا مشرک نہیں بن جاتے ہیں۔ اس کی دلیل سن لیجئے، قرآن کریم میں آیت ہے کہ ان الذین آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولایتهم من شيء حتى يهاجروا وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، اپنے ہی ملکوں میں ہیں، ایمان لے آئے، ہجرت نہیں کی، اور یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہجرت کرنا فرض تھا، لیکن قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں وہ تو عام ہیں۔ تو جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت نہیں کی، مالکم من ولایتہم من شیء، تو وہ تمہاری ولایت میں نہیں ہے، یعنی وہ تمہاری اتھارٹی میں نہیں ہے۔ تمہاری اتھارٹی میں وہ مسلمان ہیں جو تمہارے ملک میں رہتے ہیں، یعنی جو تمہاری خلافت میں رہتے ہیں۔ اس دارالاسلام سے باہر اگر کوئی مسلمان آباد ہے یا مسلم کمیونٹی آباد ہے تو وہ تمہارے زیر حکومت تو نہیں ہو سکتے، ناممکن ہے، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر کے تمہارے یہاں آ جائیں۔ لیکن اگر وہاں ان پر ظلم ہو رہا ہو، اگر ان کو وہاں دین کے اوپر چلنے نہ دیا جا رہا ہو، اور ان کو مارا جا رہا ہو، ستایا جا رہا ہو، ان کا جینا محال کر دیا ہو، ان کو وہاں سے نکلنے بھی نہ دے رہے ہوں، وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ، اور وہ تمہیں مدد کے لیے پکاریں، تو یہ مسلم حکومتوں سے کہا جا رہا ہے تمہیں مدد کے لیے پکاریں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم مدد کرو، یہ تمہارے اوپر فرض ہے، الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق، الا یہ کہ تمہارے اور اس قوم کے درمیان کے جو ظلم کر رہی ہے ایک معاہدہ ہو گیا ہو، تو پھر معاہدے کی پاسداری کرنا پہلے ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کچھ مسلمان کسی ملک میں جو ایک یعنی دارالاسلام نہیں ہے، ایک اسلامی نظام نہیں ہے، وہاں پر رہتے ہیں، ان کے اوپر ظلم نہیں ہو رہا ہے، وہ آرام سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، آرام سے وہ اپنی عبادتیں بھی کر رہے ہیں، اپنے یعنی جو بھی ایک انسان کو زندہ رہنے کے لیے چاہیے وہ تمام ضرورتیں ان کو میسر ہیں، ان کو ان کے مذہب کے اوپر چلنے کی آزادی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب
نہ تو وہ مدد کے لیے کسی کو پکار رہے ہیں، اور جب مدد کے لیے وہ کسی کو پکار ہی نہیں رہے ہیں تو کسی کے اوپر مدد کرنا بھی واجب نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، بلکہ یہ کہا کہ اگر انہوں نے ہجرت نہیں کی اور ان پر ظلم ہو رہا ہے، تب بھی مدد کرنا اسی صورت میں جائز ضروری ہے جب وہ مدد کے لیے پکارے اور تمہارے اور ان کی اس قوم کے درمیان کے جو ظلم کر رہی ہے کوئی معاہدہ نہ ہو۔ یہ آیت اتنی واضح ہے، اللہ تعالیٰ ان کو غیر مسلم قرار نہیں دے رہا ہے۔ البتہ ایک آیت اور ہے، اس کو بھی سن لیجئے۔ یہ آیت ان مسلمانوں کے تعلق سے ہے کہ جن کے اوپر ہجرت کرنا ضروری ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض، کہ جب ملائکہ کچھ لوگوں کی روح قبض کریں گے کہ ظالمی انفسہم، کہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہوگا، تو وہ ظلم کیسے کیا ہوگا؟ ملائکہ ان سے پوچھیں گے کہ بھئی تم کس حال میں تھے؟ قالوا فیما کنتم قالوا کننا مستضعفین فی الارض، وہ یہ کہیں گے کہ ہم زمین میں بہت کمزور تھے، ہم اس ملک میں بہت کمزور تھے، کچھ نہیں کر پا رہے تھے، جواب نہیں دے پا رہے تھے، ہمارے اوپر ظلم ہو رہا تھا، ہمیں مارا جا رہا تھا، کاٹا جا رہا تھا۔ تو ملائکہ ان سے کہیں گے کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، تم ہجرت کرے جاتے، تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے کہ وہ ہجرت کر سکتے تھے، ہجرت نہیں کی، وہ جواب دے سکتے تھے، جواب نہیں دیا، وہ ذلت کی زندگی گزارنے کے اوپر راضی تھے، وہ روزانہ رسوا ہوتے تھے اور روزانہ ان کو ان کے مذہب کے اوپر عمل کرنے سے روکا جاتا تھا، تو وہ اپنے مذہب کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو قرآن کریم نے یہ واضح انداز سے کہہ دیا کہ اگر کسی ملک میں آپ اپنی زندگی اسلامی طریقے سے نہیں گزار سکتے تو اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے، آپ وہاں ہجرت کر جائیں۔ ایک موقع پر میں نے کسی کو کہا تو کسی نے جواب دیا کہ ہر ایک کے بس کا ہجرت کرنا کوئی ہے۔ بھائی اگر آدمی کے ذہن میں یہ ہو کہ نہیں ہجرت اگر کرنی ہے تو پھر کینیڈا ہی جانا ہے تو واقعی مشکل ہے، لیکن اگر ہجرت کرنے کے لیے کوئی بھوٹان بھی جا سکتا ہے، کوئی نیپال بھی جا سکتا ہے، انڈونیشیا بھی جا سکتا ہے، موزمبیق بھی جا سکتا ہے۔ آج تک آپ نے کسی کو نہیں سنا ہوگا ہجرت کر کے موزمبیق چلے گئے، کیوں؟ کیا وہ اللہ کی زمین نہیں ہے؟ عام طور سے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں ہجرت کروں تو پھر میں یورپین ملک ہی جاؤں، تو یہ جب ذہن میں آ جائے گا تو واقعی ہجرت کرنا بہت مشکل ہوگا۔ یہ ان ممالک کے لیے ہے کہ جہاں مسلمانوں کی زندگی عذاب ہو چکی ہے من حیث القوم۔ تو باقی آپ یہ اصولی گفتگو ہے، جس کو جو ہے جہاں منطبق کرنا ہو وہ کرے اپنے حالات کے مطابق۔ اگلا جو سوال ہے وہ ایک سوال آیا ہے انیس کے 3735 کی طرف سے، کہتے ہیں کہ سوال یہ کہ حضرت معاویہ اتنی مظلوم شخصیت کیوں ہیں؟ آپ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی بھی ہیں، پھر بھی لوگ ان کے بارے میں کس قدر غلط رائے رکھتے ہیں، اور افسوس تب ہوتا ہے جب کچھ سنی علماء بھی ان کے بارے میں غلط بات کرتے ہیں، جیسا کہ ہمارے ملک میں بھی ایک مولانا صاحب ہیں جن کا کام ہی یہ ہے۔ ان مولانا صاحب کو مالی خولیہ کا مرض ہے، اس لیے ان کو تو چھوڑیں۔ رہی بات حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کاتب وحی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، اور ایک بہت مظلوم تاریخ کی مظلوم شخصیت ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی۔ ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جمہور علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے درمیان جو کچھ ہوا، دراصل یہ ایک ان کی اجتہادی غلطی تھی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی، اور اجتہادی غلطی میں بھی کسی کو یہ نہیں کہا جائے گا اگرچہ اس کی غلطی واضح ہو جائے کہ اس پر تبرہ نہیں کیا جائے گا، اس کو گالیاں نہیں دی جائیں گی، اس کے بارے میں غلط رائے نہیں رکھی جائے گی۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ کا موقف درست تھا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا موقف درست نہیں تھا۔ مظلوم شخصیت کیوں ہیں؟ ایسا ہو دیکھیے، صحابہ کے بارے میں ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ معصوم نہیں ہے، یعنی جس طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں کہ ان سے کوئی گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی وہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ معصوم ہو۔ صحابہ سے غلطیاں بھی سرزد ہو سکتی ہیں اور گناہ بھی سرزد ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص توفیق دی ہے کہ اگر ان سے گناہ سرزد ہو جائے تو پھر ان کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے اور وہ توبہ کی ان کو توفیق ہو جاتی ہے۔ اور بعض صحابہ کی اگر اعمال میں کچھ کمی رہ جائے، اعمال صالحہ میں کچھ کمی رہ جائے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ عالم تکوین کا ایک راز ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس چیز کو، اس کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ یہ ممکن ہے، یہ ایک عالم دین کی رائے ہے
کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کچھ مسلمانوں کی رائے جو غلط ہے، اور صرف غلط رائے نہیں ہے بلکہ زبردست تبرہ بازی، ان کے خلاف گالم گلوچ، یہ ساری چیزیں چلتی ہیں، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، دراصل یہ ان کے نامہ اعمال میں اضافہ ہے، اور یہ نامہ اعمال میں اضافہ گزشتہ 1350 سال سے چلا ہی آ رہا ہے، چلا ہی آ رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو کوئی برا بلا نہیں کہہ رہا ہے، حضرت ابو ہریرہ کو بھی کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں لیکن اتنا زیادہ نہیں، یا اسی طریقے سے حضرت اور بھی بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ان لوگوں کو ایسا نہیں کہ پوری کی پوری ایک جماعت مل کر ان کے خلاف تبرہ کر رہی ہو، حضرت معاویہ ہی کے خلاف یہ سب ہو رہا ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے نامہ اعمال میں جس قدر اضافہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان سے کچھ کمیاں رہ گئی ہوں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اس صورت میں پورا کر رہا ہو۔ یہ نظام، یہ عالم تکوین ہے، دراصل یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طے کردہ سسٹم ہے، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو وہ اتنی مظلوم کیوں ہیں اپنی تمام تر جلالت قدر کے باوجود، وہ اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نامہ اعمال کو اور بہتر سے بہتر کرنے کی ٹھان لی ہے۔ اگلا جو سوال ہے وہ آخری سوال ہے، اس کے بعد میں آپ لوگوں کے سوال ادھر سے لے لیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک سوال ہے جس کا جواب آپ سے مطلوب ہے۔ قرآن کریم میں کعبے کو مسجد حرام کہا گیا ہے، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اس دلیل کی وجہ سے کعبے کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف رخ جائز نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے مسجد حرام میں 2 رکعت پڑھی اس کو 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے۔ اس حدیث کی مراد قرآن کریم کی آیت کی بنا پر کعبے کے اندر ہی نماز پڑھنے سے حاصل ہوگی، حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ مطاف میں پڑھنے سے بھی حدیث کی مراد حاصل ہو جائے گی۔ براہ کرم جواب مرحمت فرمائیں۔ قرآن کریم میں جہاں کعبے کو سورہ بقرہ میں مسجد حرام کہا گیا ہے، وہیں سورہ توبہ میں پورے علاقے کو مسجد حرام کو، بلکہ حدود حرام کو بھی مسجد حرام کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، مشرکوں کے بارے میں اعلان کر دیا گیا کہ وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری کے حج میں بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنایا گیا تھا، یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت علی کو بھیجا کہ جا کر وہاں اعلان کر کے آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حج کے موقع پر تمام لوگوں کے درمیان یہ اعلان کیا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور ساتھ میں یہ اعلان کر دیا کہ اللہ یحج بعد العام مشرکون، کہ کوئی بھی مشرک اس سال کے بعد اگلے سال حج کرنے نہیں آ سکتا، ولا یطوف بالبیت عریان، اور کوئی برہنہ حالت میں، پہلے زمانے میں جو مشرکین ہیں وہ برہنہ ہو کر طواف کیا کرتے تھے، تو کوئی برہنہ حالت میں، جیسے آج کل بھی ہے نا، آج کے جو مشرکین ہیں اور اس زمانے کے مشرکین کے ڈانڈے بڑے ملتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جب کمبھ کا میلہ ہوتا ہے تو اس میں ایک قوم آتی ہے، اس کو شاید بولتے ہیں ناگا بابا بولتے ہیں غالباً، کیا تو وہ بالکل ہی مادرزاد ننگے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ بھی مادرزاد ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے، تو یہ اعلان کر دیا گیا کہ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے کوئی شخص نہ آئے۔ تو یہاں پر المسجد الحرام سے مراد وہ پورا علاقہ ہے، صرف کعبۃ اللہ نہیں ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے عرف میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عرف ہے اس میں ہی اس پوری مسجد کو، صرف کعبۃ اللہ کو نہیں، پوری مسجد کو مسجد حرام کہا جاتا تھا اور کہا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عرف ہے وہ ہمیشہ کے لیے حجت ہوتا ہے۔ ہمارا جو عرف ہوتا ہے، یعنی ہمارا جو ایک معاشرہ ہے جس کے مطابق ہم بہت سی باتوں میں فیصلہ کرتے ہیں، وہ صرف ہمارے لیے حجت ہے، اگلے لوگوں کا معاشرہ ان کے لیے حجت ہوگا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عرف ہے وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ رہتی دنیا تک جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے لیے وہ حجت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرف میں اس پوری مسجد کو مسجد حرام کہا جاتا تھا، تو یہ اس کی دلیل ہے۔ یعنی ایک لفظ کا اطلاق کئی کئی چیزوں پر ہو سکتا ہے، بعض مرتبہ ایک لفظ کا اطلاق کسی جز پر ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ کسی لفظ کا اطلاق کل پر ہوتا ہے۔ تو آج کے آپ کے جو سوالات مجھے موصول ہوئے وہ یہاں تک تھے، اور اب آگے جو ہے میں آپ کے دوسرے سوالات لے لیتا ہوں۔
अच्छा जी, एक सवाल ये आ रहा है मोहम्मद हुदा सा एम हुद कौन है? एम हूद हैं शायद। वो ये कहते हैं कि अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्नस समावाति वल अर्द कानता रत्क़न फफ़तक़नाहुमा वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य फला युमिनून। Have the disbelievers not seen that the heavens and the earth were closed? Then we opened them, as none of us has seen closed heavens and the earth. बात बिल्कुल सही है कि हम में से तो किसी ने नहीं देखा। कुरान कह रहा है कि क्या काफिरों ने नहीं देखा? हमने तो नहीं देखा। तो why Quran has used the word, many scholars use the word like, observe, know, realize, consider, but the meaning of yara is see. तो वो ये कहते हैं कि ये सवाल है इनका आपके सामने कि भाई रा यरा के माने तो देखने के हैं, अगरचे कुछ लोगों ने इसका जो तर्जुमा है वो आ, ये किया है कि क्या कुछ लोगों ने ऑब्जर्व नहीं किया, क्या कुछ लोग नहीं जानते। ये जो आपका कहना है कि रा यरा के माने सिर्फ देखने के हैं, ये गलत है। रा यरा के डिक्शनरी में भी माना अलिमा यालमू के भी हैं, यानी ये जानने के माना में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन उस सूरत में जबकि इसके दो ऑब्जेक्ट्स हों। तो इसके जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इस तरीके से हैं कि अन्नस समावाति वल अर्ज़ा, ये कानता रत्कन, अन्नस समावाति वल अर्ज़, और उसके बाद फिर कानता रत्कन। यहाँ दो ऑब्जेक्ट्स रआ यरा के हैं, और जब दो ऑब्जेक्ट हों रआ यरा के तो फिर वो अलिमा यालमू के माना में यानी जानने के माना में इस्तेमाल होता है। अगर सिर्फ आप ये कहें कि रअयतु ज़ैदन, मैंने ज़ैद को देखा, तो यहाँ देखने का ही तर्जुमा करेंगे क्योंकि ज़ैद उसका सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर आप ये देखें कि ये कहें कि ये कि मसलन रअयतु ज़ैदन काना फिल मस्जिदी, तो या रअयतु ज़ैदन काना युसल्ली, मैंने ज़ैद को देखा कि वो नमाज पढ़ रहा था। तो यहाँ देखने का भी तर्जुमा कर सकते हैं और मसलन जानने का भी तर्जुमा कर सकते हैं कि मुझे मालूम है कि ज़ैद नमाज पढ़ रहा था। दूसरी बात ये है कि किसी चीज को यानी तो ये जो रआ यरा है, रआ यरा के एक ही माना डिक्शनरी में है ऐसा नहीं है, उसके कई माना है। आम तौर पर रआ यरा का तर्जुमा देखने से कर दिया जाता है। तो ये एतराज कोई ऐसा खास एतराज नहीं है, बल्कि इसको एतराज कहना भी एतराज की तौहीन होती है। अच्छा जनाब, के सागर रजा कहते हैं कि सर मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि एथियस्ट फ्रीडम की बात करते हैं बट ये अपनी ओपिनियन सब पे थोपते हैं, रिलीजन पे बिलीव वालों को इडियट बोलते हैं। कहाँ गया आपका सवाल? इडियट बोलते हैं, ये कैसे डबल स्टैंडर्ड है इन एथियस्ट का? देखिए, एथियस्ट दुनिया का सबसे अहमक इंसान होता है, और ये मैं आज आपको आज से नहीं कह रहा हूं, मैं लोगों को, ये तो मैं पता नहीं कब से मेरा स्टेटमेंट है, उससे बड़ा फालतू किस्म का अहमक इंसान दुनिया में पैदा नहीं हुआ। सबसे ज्यादा अहमक कौन होता है? एथियस्ट होता है। क्यों? इसलिए कि जिसको सबसे अजीम तरीन वजूद समझ में ना आ रहा हो, जिसको वो वजूद समझ में ना आ रहा हो कि जिसके वजूद के बगैर ये दुनिया मौजूद नहीं हो सकती, तो उसके फिर अंधेपन और हिमाकत के की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है? तो अब जाहिर है कि जो आदमी इस लेवल के जुनून पर हो, इस लेवल की हिमाकत और जिहालत पर हो, तो उसको आप यही कहेंगे ना कि उसके यहाँ कहीं कंसिस्टेंसी नहीं है, उसके यहाँ कहीं भी यकसानियत नहीं है। यानी एक तरफ वो ये कहेगा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जैसा आपने कहा, दूसरी तरफ वो ये कहेगा कि नहीं तुम सारी मेरी बात मानो, अगर नहीं मानोगे तो तुम लोग जो हो मसलन ईवल हो, बारबेरिक हो, वगैरह वगैरह। तो ये अच्छा, और इन लोगों को ज्यादा इल्म भी नहीं होता। आजकल जो जितने भी आपको एथियस्ट इंटरनेट पर नजर आते हैं, तो ये लोग सब कॉपी पेस्टर्स हैं। ये लोग मुस्तशरिकीन ने जो ओरिएंटलिस्ट थे और जो प्राइमरीली ईसाई थे, उन्होंने कुछ मेहनतें करके कुरान करीम के खिलाफ कुछ एतराज़ात जमा किए। हालांकि उन लोगों का जो अटेम्प्ट था वो भी निहायत नामाकूल और नाकिस था, चूंकि उनके उन जवाब सवालात का, एतराज़ात का जवाब हजारों मरतबा दिए जा चुका। बाकायदा पूरे पूरे इंसाइक्लोपीडियाज हैं अरबी में, तो कि जहां इनके सवालों के, एतराज़ात के जवाब हैं। लेकिन फिर हुआ ये कि एक इनके रईसुल हुमका ने, यानी जो एथिस्ट हैं उनका जो एक सरदार है, उसने एक वेबसाइट बना दी। उस वेबसाइट का नाम है विकी इस्लाम। उसने क्या किया कि वो जो सारे एतराज़ात थे वो सारे एक जगह जमा कर दिए। तो ये भी बहुत से लोगों का काम होता है, ये भी कॉपी पेस्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो अब एथिस्ट क्या करता है, जो आमतौर से आपको यूट्यूब में नजर आते हैं यूट्यूबर्स, वो क्या करते हैं कि वो विकी इस्लाम पे जाएंगे, एतराज उठाएंगे और जाकर भक्तों के सामने रख देंगे। अच्छा, ये भी है माशाल्लाह, हमारे भक्त जो है ना,
وہ ان کو بڑا مزہ آتا ہے کہ بھائی اسلام کے خلاف اعتراض ہو رہا ہے اور فلاں جو ایتھیسٹ ہے وہ کر رہا ہے، تو یہ باقاعدہ پلاننگ بنا کر اس کے چینل پہ جائیں گے، اس کو چندہ بھی دیں گے۔ اچھا یہ ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ وہ کہتے ایک بڑی مثال مشہور ہے، مثال ہی ہے کہ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ تو بھائی وہ جو ایتھیسٹ ہے، وہ جو بھی ایکس مسلم ہے، وہ اعتراض کر رہا ہے اسلام کے خلاف، آپ کو خوشی کاہے کو ہو رہی ہے؟ اچھا پھر جب وہ ہندوازم کے خلاف اعتراض کرنے لگتا ہے تو ان سب کا ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھکتوں کا کی وجہ سے یہ ایتھیسٹ کے تھوڑے سے چینل چل جاتے ہیں، ان کی کمائی ومائی ہو جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہاں سے کاپی کرتے ہیں وکی اسلام سے اور یہ اعتراض کر دیتے ہیں، اور ہمارے علماء نے ہماری طرف سے خود میں نے ہی کتنے ہی اعتراضات کے جوابات دیے ہیں نامعقول قسم کے، یعنی بعض اعتراضات کو پڑھ کر ہمیں ہنسی آتی ہے کہ یار یہ بھی کوئی اعتراض ہے، مطلب اس کو لاجک کے نام پر اور عقل کے نام پر اس کو مذاق کہا جائے گا، لیکن اب چونکہ اعتراض ہے تو جواب دینا پڑتا ہے۔ تو اس لیے جب آپ یہ طے کر لیجئے، یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ جو آدمی انکنسسٹنسی کو جو آدمی بنیادی اصول قرار دیتا ہو، وہ آدمی کبھی بھی ضابطے کی گفتگو نہیں کر سکتا، وہ آدمی کبھی بھی اصولی گفتگو نہیں کر سکتا، اور ایسا آدمی جو اصولی گفتگو نہیں کر سکتا وہ پھر حماقتی پھیلائے گا، اسی کو پروموٹ کرے گا۔ عادل بھائی، میں نے آپ کا سوال یہ بھی آیا کہ محمد علی مرزا ورسز مفتی طارق مسعود میں کون صحیح ہے؟ میں نے ابھی اس کا جواب دیا تھوڑی دیر پہلے، آپ اس کو ریوائنڈ کر کے دیکھیں گے تھوڑی دیر میں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ اس کا جواب دیا جا چکا ہے۔ ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ عاقل مستری کہتے ہیں کہ ملک کے موجودہ حالات میں دعوت دین کے لیے کیا حکمت عملی کہاں چلا گیا آپ کا، اختیار کی جانی چاہیے؟ ہاں یہ بھی ایک بڑے افسوس کی بات ہے کہ ملک میں، کس ملک کی بات ہو رہی ہے؟ انڈیا کی بات ہو رہی ہے۔ وہاں پر جو آپ کے یہاں، میں تو چونکہ انڈیا میں نہیں رہتا ہوں لیکن بہرحال حالات سے واقف ہوں، آپ کے یہاں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت آر ایس ایس کا ٹولہ ہے وہ نہایت احساس کمتری میں مبتلا ہے، نہایت احساس کمتری میں، اور احساس کمتری میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں وہی اپنے آپ کو برتر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ اس طریقے سے کہ وہ تاریخ کو بدلتے ہیں، جگہوں کے نام بدلتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں فلاں جنگ میں ابدالی نہیں باجی راؤ جیتا تھا، یا مطلب یہ کہ وہ جو اس طریقے کی جو مینٹالٹی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نہایت پستی اور احساس کمتری کا یہ لوگ شکار ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دعوت دین جب تھوڑا سا ایکٹیولی شروع ہوئی اور لوگوں کو بتایا جانے لگا کہ اسلام کیا ہے، اور بڑی تعداد میں غیر مسلموں نے حق کو، سچائی کو، سیدھے راستے کو قبول کرنا شروع کیا محض اپنی مرضی سے۔ یہ ناممکن ہے کہ ڈر اور پیسے کے ذریعے یعنی کسی کو مسلمان بنایا جا سکے، پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ یعنی مسلمان بننے کا کیا مطلب ہے؟ دل سے کسی چیز کو گواہی، کسی چیز کی گواہی دینا، مثلا یہ گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں، یہ چیزیں مان لینا۔ آپ کسی سے گن پوائنٹ پر کہلوا تو سکتے ہیں لیکن منوا نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر جو اس وقت بہت سے بھگوا ٹیررسٹ ہیں، وہ ایک معصوم مسلمان کو کہیں غریب جا رہا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بول جے شری رام، وہ بول دیتا ہے، تو کیا جے شری رام بولنے سے زبردستی وہ کافر ہو گیا؟ ہرگز نہیں، اس کے دل میں ایمان ہے، وہ ایمان رہے گا، تو وہ کبھی بھی کافر نہیں ہوگا، آپ کچھ کتنا ہی بلواتے رہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر مان لیں، اس کا ریورس کر دیجئے، کچھ مسلمان کسی غیر مسلم کو پکڑ لیں اور زبردستی اس کو مار پیٹ کر کہیں، یا اس کو خوف دلا کر، یا اس کو کچھ پیسے دے کر یہ کہیں کہ کہو لا الہ الا اللہ، وہ اگر کہہ بھی دے گا تب بھی وہ مسلمان نہیں ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل نہیں ہے۔ تو اس لیے ڈر اور خوف کے ذریعے یا لالچ کے ذریعے اسلام قبول کرانے کا کانسیپٹ اسلام میں ہے ہی نہیں۔ مسلمان خود قبول نہیں کرتے اس کو، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ایسے مسلمان کو جو ڈر اور خوف یا لالچ کے نتیجے میں مسلمان بنا ہو۔ دل سے قبول کرو تو ویلکم۔ تو اب یہ جب دعوت دین کا سلسلہ شروع ہوا اور ایک عرصے سے جاری ہے، لیکن اس طرف غفلت تھی بہت، اور کچھ علماء آئے، کچھ دوسرے داعی حضرات آئے، اور مثلا عمر گوتم صاحب ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو جب یہ لوگ آئے اور انہوں نے دین کی دعوت بڑے زور و شور سے شروع کی، اور
غیر مسلموں کو یہ پتا چلا کہ حق تو یہ ہے، اور انہوں نے پھر اس کے بعد قبول کیا. ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد ہے کہ جن کے اوپر نہ کوئی زبردستی کی گئی، نہ کوئی لالچ دیا گیا. تو اب یہ جو RSS کے جو لوگ ہیں، یہ اس خوف میں مبتلا ہو گئے کہ بھئی اگر ہم نے اس پر پابندی نہیں لگائی اور ہم نے جھوٹے سچے الزامات میں ان لوگوں کو پکڑ کر گرفتار کر کے مسلم دعات، جو مسلم داعی حضرات ہیں، ان کو خوف میں مبتلا نہیں کیا، تو پھر کیا ہوگا یہ کہ بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہو جائیں گے. اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ حق عام لوگوں تک پہنچے، ان کو وہ یہ چاہتے ہیں کہ عام لوگ اندھے ہی رہیں، ان کو اندھا ہی رکھا جائے. تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے اس ملک کی، کہ جہاں دین کی دعوت، جو کہ ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، یعنی کانسٹیٹیوشن میں اس کو حق دیا گیا ہے کہ آپ اپنے دین کو پروموٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنے مذہب کو پروموٹ کر سکتے ہیں. ہندو کرتے ہیں، عیسائی کرتے ہیں، سکھ کر سکتے ہیں، کوئی بھی کرے، جین کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں. تو یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. تو اس پر انہوں نے، ظاہر ہے کہ اس پر تو کوئی الزام نہیں لگا سکتے. اب کرتے کیا ہے کہ ایسے مسلمانوں کو بھئی تمہارے پاس حوالے کے پیسے آ رہے ہیں، تمہارے پاس فلاں جگہ سے 1.5 کروڑ روپے آ گئے. تو کیا یہ 1.5 کروڑ روپے ایک ہی رات میں نازل ہو گئے کہیں سے؟ یہ اتنے سال سے کہیں آئے ہوں گے، تو آپ اس وقت تک کہاں سو رہے تھے؟ آپ کی ایجنسیاں کہاں سو نہیں تھی؟ آپ نے اس وقت کیوں نہیں پکڑا؟ اور کیا پیسے آنا غلط ہے؟ یعنی اگر پیسے آنا باہر سے جرم ہو تو چلو بات بھی سمجھ میں آتی ہے. یا مثلا بحرین سے 1.5 کروڑ آئے، تو بحرین آپ کا دشمن ملک ہے، بحرین تو آپ کے دوست ممالک میں سے ہے. وہاں سے کوئی آدمی اگر بھیج رہا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کس نے بھیجا ہے. تو جس نے بھیجا اس کا نام بتائیں. اگر وہ کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے تعلق رکھتا ہے تو اس کا نام بتائیں. اور اگر جو ریسیپینٹ ہے فنڈز کا، اگر اس نے اس کو ٹیررزم کو پروموٹ کرنے میں استعمال کیے تو اس کا آپ کوئی کچا چٹا دیں. لیکن کچھ نہیں، جھوٹ کے اوپر ایک عمارت تعمیر کی جاتی ہے، میڈیا ٹرائل کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب مقصد حل ہو جاتا ہے تو وہ 2-4 سال میں بندہ نکل کر باہر آ جاتا ہے، اور جب وہ جو مقصد اس کا ہے وہ اچیو ہو چکا ہوتا ہے، یعنی دشمن کا. تو اب یہ صورتحال ہے. ایسی صورت میں مسلمانوں کو یعنی کیوں 2 لوگ پکڑے گئے؟ اس لیے کہ 2 ہی لوگ تو دعوت کا کام کر رہے تھے. یعنی جو کام سب کو کرنا چاہیے تھا وہ 2 کر رہے تھے. آپ مجھے بتائیے کہ کیا نمازیوں کو پکڑ سکتے ہیں؟ چونکہ نمازیوں کی ایک بڑی تعداد ہے. ہر مسجد میں آپ کو ماشاءاللہ 100-200 لوگ مل جائیں گے عام نمازوں کے اندر. تو اتنی بڑی تعداد جب مسلمانوں کی نماز پڑھنے والی ہے، تو نماز پڑھنے کی بنیاد پر کسی کو جیل میں ڈالا نہیں جا سکتا. ایک کو ڈالیں گے تو 10 کو ساتھ میں ڈالنا پڑے گا، 100 کو، 1000 کو، 10,000 کو ڈالنا پڑے گا. دعوت کا کام چونکہ 2 کر رہے تھے، چلو 4 کر رہے ہوں گے، تو اس لیے ان کو اسپاٹ کیا جانا، ان کو پکڑنا بہت آسان ہے. لیکن جب دعوت کا کام ہر مسلمان عالم دین کرے گا، دعوت کا کام ہر پڑھا لکھا مسلمان کرے گا، وہ اپنا یہ فرض جانے گا کہ مجھے اپنے پڑوسی کو، اپنے نیبر کو، اپنے کلیگ کو مجھے بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے، چاہے پھر اس کے بعد وہ قبول کرے یا نہ کرے. تو بتائیے کس کس کو پکڑیں گے؟ تو پہلی اسٹریٹجی تو یہ ہے. دوسری اسٹریٹجی ہے آپ کی یہ آن لائن ورلڈ. ہم یہاں سے بیٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ ہم دعوت کا کام کرتے ہیں. ہماری اسی وقت بہت سے ایتھیسٹ، بہت سے غیر مسلم ماشاءاللہ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، اور کئی الحمدللہ اسلام قبول کر چکے ہیں. تو اگرچہ ایک سلو پروسیس ہے، چونکہ صرف ایک طرف سے گفتگو ہو رہی ہے، دوسری طرف سے گفتگو نہیں. حالانکہ میں غیر مسلم بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر وہ مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں تو میں پرائیورٹی بیسس پر ان سے رابطہ کرتا ہوں، کہ اگر ان کو کوئی سوال ہے تو ان کا جواب باقاعدہ میں ان کو فون بھی کرتا ہوں، کہ ہو سکتا ہے ان کا کوئی سوال ہو اور کوئی عالم تک ان کا ایکسس نہ ہو، وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، تو مجھے رابطہ کرنا چاہیے، یہ میری ذمہ داری ہے. تو تمام مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کے میں ان سے رابطہ کرتا ہوں. تو یہ دعوت کا ایک مؤثر ترین فی الحال ذریعہ ہے ایسے حالات میں، جبکہ آپ کی جو اسٹریٹ دعویٰ ہے، اسٹریٹ دعویٰ جو سب سے زیادہ مؤثر ہے، وہ اگر نہ چل رہی ہو. اسٹریٹ دعویٰ بھی کرنی چاہیے. جو پڑھے لکھے مسلمان ہیں، ضروری نہیں کہ وہ مدرسے سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہ جامعہ کے، یونیورسٹی کے، کہیں کے بھی ہوں. آپ قرآن کریم کی ایک ہندی کاپی، انگلش کاپی لیجیے اور تقسیم کرتے چلے جائیے. وہ پڑھے گا خود، اللہ تعالیٰ اس کو اگر اس کے حق میں ہدایت ہو تو وہ انشاءاللہ ہدایت پائے گا. ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر میں آج کی گفتگو بند کروں گا، کافی لمبی ہو گئی ہے. واقعہ یہ ہے کہ ایک کئی سال پہلے ایک صاحب افرو امریکن، یعنی جو یہاں پر بلیک کمیونٹی ہے، اس سے وہ ان سے تعلق رکھتے. تو ایک صاحب آئے تقریر کرنے کے لیے ہماری مسجد میں، اور مسلمان تھے، مسلمان ہو گئے تھے، اور انہوں نے تقریر کے دوران اپنا ایک واقعہ سنایا. کہنے لگے کہ میں ایک دور میں اپنے بہت ہی برے حالات سے گزر رہا تھا. فائنینشیل کرائسس تھے، ساتھ میں فیملی کرائسس، کچھ ان کے گھر میں واقعہ ہو گیا ہوگا، تو بہت بری صورتحال تھی، سخت ڈپریشن کا شکار تھا. تو میں کہیں جا رہا تھا، تو ایک مسلمان قرآن کی کاپیز تقسیم کر رہا تھا، تو اس نے مجھ کو زبردستی ایک قرآن کی کاپی پکڑا دی. باقی کوئی بات نہیں کہی، اس نے اپنا تعارف نہیں کرایا، اس نے کہا بھئی یہ لو. تو میں نے اپنی گاڑی کی ٹرنک میں اس قرآن کو پھینک دیا. اس کے بعد 2-3 مہینے گزر گئے اور میں اسی ڈپریشن کی حالت میں رہا. تو میں ایک دن اپنا ٹرنک کھول رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ وہاں قرآن کی کاپی پڑی ہوئی ہے. تو میں نے اس کو اٹھایا اور ویسے ہی چند ورق
دیکھے کہ بھئی کیا ہے اس نے آدمی نے مجھ کو دیا تھا، تو اس میں 2-3 جب میں نے ورسز پڑھے تو مجھے اچھا لگا، مجھے کچھ سکون سا محسوس ہوا، تو میں اس کو باقاعدہ میں نے پوری کتاب پورا قرآن کریم پڑھا، اس کا ترجمہ، اور اس کے بعد میری تو دنیا ہی بدل گئی، وہ ڈپریشن بھی ختم ہو گیا اور میں سکون مجھے حاصل ہوا، اور اس کے بعد پھر میں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو بتائیے، اور پھر وہ آدمی یہ واقعہ سنا کر آپ دیدہ ہو گیا، وہ یہ کہنے لگا کہ میں اس محسن کا نام بھی نہیں جانتا کہ جس نے مجھے قرآن کریم یہ دیا تھا اور زبردستی مجھے دے دیا تھا کہ تم اپنے پاس رکھ لو، جب مرضی آئے پڑھ لینا۔ تو اتنا بڑا محسن ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے راستہ دکھایا، صحیح راستہ دکھایا، میری زندگی کے حالات بھی ٹھیک ہوئے اور ساتھ میں میری آخرت بھی بنی۔ میں اس محسن کا نام نہیں جانتا اور نہ میں اس تک پہنچ سکتا ہوں، اگر کبھی پہنچا تو پہنچا۔ تو یہ ایک مؤثر طریقہ ہے۔ تو آپ اپنے دوستوں تک، اپنے سڑک پر چلنے والوں تک، راہگیروں تک آپ قرآن کی کاپی تقسیم کریں، کیونکہ جتنا یہ جو نسخہ ہدایت ہے، جتنا زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے گا، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا نا کہ سامنے والا نہیں لے گا، یا یہ کہ وہ اپنے گھر پہ جا کر کہیں ڈال دے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک وقت آئے کہ وہ اس کو اٹھا کر پڑھے، اتنا ہی کافی ہے، ہو گئی آپ کی دعوت۔ تو یہ آپ کے اچھا، یہ ہے ایک صاحب آخری سوال کر رہے ہیں، ابو دی ایتھیسٹ فور ایکس مسلم آئی ہیو گیون دا چیلنج بٹ فرسٹ ہی ایکسپٹڈ دین ہی از ناٹ ریسپونڈنگ ہاؤ ایور آئی ڈو ریکویسٹ یو پلیز ریکارڈ سم شوز ایز سرجیکل اسٹرائکس اباؤٹ ہم۔ کہتے ہیں کہ ایکس مسلم، کون سا ایکس مسلم ہے؟ اب تو بہت سارے ایکس مسلم ماشاء اللہ پیدا ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے خود ہمارے دین کی دعوت میں بڑی مضبوطی آ گئی ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے چیلنج دیا ہے، کہتے ہیں کہ اس نے شروع میں تو ایکسپٹ کر لیا، اس کے بعد وہ جواب نہیں دے رہا ہے۔ جواب ہوگا تو دے گا نا۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک پنچایت سے بٹھا لیتے ہیں۔ اب یہ بیچارے کم پڑھے لکھے مسلمان وہاں پہنچتے ہیں دینی حمیت اور دینی غیرت لے کر، معلوم زیادہ کچھ ہوتا نہیں ہے۔ اچھا، اب عام جو کم بے پڑھے لکھے مسلمان ہیں، جب ان کے خلاف یہ کوئی ذرا سی مضبوط سی بات کر لیتے ہیں، یہ فوراً اس کی شارٹ ویڈیو بنائیں گے، ڈال دیں گے، دیکھو جی مسلمان کے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے۔ لیکن جب ریئل ٹائم اسکالر ان کے سامنے جاتے ہیں، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دن پہلے اس کی جو ملحد آسٹریلین حارث سلطان اور ڈینیل حقیقت جو، ان دونوں کی ڈیبیٹ ہوئی ہے، زبردست ڈیبیٹ ہے، اور ڈینیل حقیقت جو نے کیا بھگا بھگا کر مارا ہے، اور ایسی تاریخی ڈیبیٹ ہے کہ آپ اس کو دیکھیں گے تو دل خوش ہو جائے گا کہ اس آدمی نے، ملحد نے، ایک سوال کا جواب نہیں دیا، اور ادھر سے زبردست اسکالرلی آرگیومنٹس تھے۔ تو ان کا حشر یہی ہوتا ہے کہ یہ ذاتیات پر آ جاتے ہیں، پھر ڈیبیٹ میں یہ ذاتیات پر آ جائیں گے، یا غصہ دلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے لگیں گے، لیکن دلیل کا جواب ان سے نہیں بن پڑتا۔ تو بہرحال یہ لوگ جو ہے اس لائق نہیں ہیں۔ تو اینی ویز آج کے لیے اتنا ہی۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرن۔ پھر انشاءاللہ 2 ہفتے کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ عمران شیخ پوچھ رہے ہیں کہ جس طرح اسٹریٹ دعویٰ ویسٹرن کنٹریز میں ہوتی ہے، کیا انڈیا میں کر سکتے ہیں؟ مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ ویسٹرن کنٹریز میں جو دعوت ہوتی ہے، اس کا طریقہ تو یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ قرآن کی کوئی نسخہ یا کوئی دینی لٹریچر دیتے ہیں، بلکہ گفتگو بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو شاید جو ایک خاص ذہنیت کا جو موب ہے، وہ خدا نخواستہ آپ کے پیچھے لگ جائے گا۔ حالانکہ آپ کر سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ، قانوناً آپ کو گنجائش ہے، لیکن موب کے سامنے قانون، جس موب کی حکومت وہی قانون بنانے والا، وہی قانون توڑنے والا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی گفتگو میں انگیج ہوئے بغیر آپ سیدھے سیدھے قرآن کی کاپی یا دینی لٹریچر دے دیجئے، آپ اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرن، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔